شیکسپیئر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم میں سے ہر کوئی ایک اداکار ہے. ہم آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک کہانی میں بھی تو کئی کہانیاں ہوتی ہیں، ہر کردار کی بھی کئی کہانیاں ہوتی ہیں. ہر کہانی کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر شناخت کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہوتی ہے. ماں باپ ہونا ایک شناخت ہے، اس کے ساتھ بھی کئی کہانیاں وابستہ ہیں. استاد ہونا بھی ایک شناخت ہے اور اس کے ساتھ کئی کہانیاں بھی تشکیل پاتی ہیں. کراچی میں رہنے والے ایک صحافی کی بھی ایک شناخت ہے کہ وہ گرج کے طوفان کے اس پار پس پردہ حقائق کی کہانی بیان کرتا ہے. وہ کہانی جو کراچی میں رہنے والے ہر شہری کی کہانی ہے. کہانی کا ایک کردار اگر کسی کے لیے اچھا ہے تو کہانی کا وہی کردار کسی کے لیے برا بھی تو ہے. جنگجو اگر ولن ہے تو وہ کسی کا ہیرو بھی ہے. مرد، عورت اور بچہ ایک تکون ہے، اس تکون کی چوتھی جہت بھی ہے جو اس تکون کو مکمل کرتا ہے. وہ وہی ہے جو کسی کے لیے ہیرو ہے اور کسی کے لیے ولن ہے. وقت بھی تو ایک چوتھی جہت ہے جو ارتقا کرتا ہے، کردار تشکیل کرتا ہے، مناظر کو ترتیب دیتا ہے اور کہانی کو تکمیل کرتا ہے. Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT Live. And welcome to the program The Literary Lounge. The Literary Lounge ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم کسی ایک کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کی منتخب کردہ کتاب ہے تکون کی چوتھی جہت. وہ کہتے ہیں کہ we can separate the fact from fiction but we can never separate the fiction from fact. ہمارے ساتھ فرحان احمد خان موجود ہیں جو فیکٹ کو بھی بیان کرتے ہیں اور فکشن کو بھی بہت اچھے انداز سے، بھرپور انداز سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام فرحان احمد خان. تھینک یو احمد سہیل، تھینک یو سو مچ. ایک صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماج، سیاست اور معاشرت کے تمام پہلوؤں سے آگاہ ہو. وہ جب وہ حقائق کو بیان کرتا ہے تو اس کو بھی سٹوری فائل کرنا ہی کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رانا محمد آصف صاحب ہیں جو فیکٹ اور فکشن کے درمیان میں ہی کہیں قیام پذیر ہیں. سر ویلکم ٹو دا ڈسکشن. بہت شکریہ جناب. ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بات منطق پر پوری نہیں اترتی، اس لیے یہ درست بھی نہیں ہے، لیکن کہانیاں بھی تو منطق سے بالاتر ہوتی ہیں. کبھی سچی ہوتی ہیں، کبھی تاریخ بیان کرتی ہیں اور کبھی مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسا بھی ہے جو ہر طرح کی کہانیاں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ آپ سمجھ لیں افسانہ ہے، ناول ہے، یا افسانچہ ہے، یا ناولٹ ہے، یا فلم ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ مفتی صاحبہ. آمنہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو احمد، تھینک یو. کہانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود. کہانی کی ایک شکل افسانہ بھی ہے. ہمارے ساتھ رابعہ موجود ہیں جو خالق ہیں افسانہ عصر حاضر میں. رابعہ ویری ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اب ان کا تعارف صرف ایک ہی ہے آج کے دن کہ وہ مصنف ہیں تکون کی چوتھی جہت کے. ہمارے ساتھ اقبال خورشید صاحب موجود ہیں. سر اٹ از یور ڈے. بہت شکریہ جناب. ٹوڈے از یور ڈے. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو شکریہ، آپ نے مدعو کیا. فرحان، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے مصنف کو بیان کریں تاکہ کتاب کو سمجھنے والے جو ہیں مصنف کو بھی سمجھ سکیں کہ مصنف کی کیا تاریخ ہے، مصنف اپنے حالات کو کس طرح دیکھتا ہے، مصنف مستقبل کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. تو ایک ہم چھوٹا سا آغاز کرتے ہیں مصنف کے بارے میں، اور میں آپ ہی سے کہوں گا کہ چند الفاظ میں بیان کیجئے کہ مصنف جو ہیں ہمارے اقبال خورشید صاحب، انہیں سمجھنا کتنا ضروری ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ احمد سہیل صاحب اس سیشن کے لیے، اور تکون کی چوتھی جہت جو ناولٹ ہے اقبال خورشید کا، اس کی پذیرائی کے لیے آپ نے جو یہ محفل برپا کی. مصنف کا جہاں تک تعلق ہے، میں اقبال خورشید صاحب کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ ہم اس سے قبل ایک ادارے میں روزنامہ ایکسپریس میں اکٹھے کام کرتے تھے. وہ کراچی سے تھے اور میں لاہور سے ہوں. اقبال خورشید کی شخصیت کی جو جہتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں دو نمایاں جہتیں ہیں جو تخلیق کے اس عمل کے اندر برابر اپنا کام دکھا رہی ہیں. ایک تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اقبال خورشید صاحب ایک بڑے معروف صحافی ہیں کراچی سے، اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ ان کی وابستگی، ادبی جو ان کی ریاضت ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے. گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے کچھ زیادہ عرصے کے دوران اقبال خورشید صاحب کی جو پہچان بنی ہے صحافتی حلقوں میں، وہ ان کے مخصوص پیرائے کے انٹرویوز اور پروفائلز بنے ہیں.
وہ ادبی شخصیات کے انٹرویوز بھی تھے اور وہ پولیٹیکل شخصیات کے انٹرویوز بھی تھے اور سماجی شخصیات کے انٹرویو بھی تھے. اس کے علاوہ انہوں نے سنڈے میگزین کے لیے طویل انٹرویوز بھی کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا کا آخری دور جسے ہم کہہ سکتے ہیں اب، چونکہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اس میں اگر آخری ان چند لوگوں کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے بہترین پروفائل انٹرویو بھی کیے اور بہترین سنڈے میگزین کے لیے انٹرویو کی، ان میں اقبال خورشید کا شمار ہوتا ہے. اقبال خورشید کی شخصیت کی ایک جہت جو انہیں باقی جرنلسٹ میں، باقی لکھنے والوں میں منفرد بناتی ہے، وہ ان کا وسیع المطالعہ ہونا ہے. اور ان کے پیچھے ایک تو عناصر یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کی جرنلسٹک ضروریات ہیں، ساری چیزیں پڑھنی ہو، کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن، لیکن اقبال خورشید کچھ چیزوں کے ماسٹر بھی ہیں. تو ایک تو ان کا وہ ہے کہ وسیع المطالعہ آدمی ہے، کتابوں کے ساتھ ان کا جو شغف ہے، اور دوسری بات یہ کہ ادب کے ساتھ ساتھ جو ان کا سفر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں، بلکہ کہیں بھی ورلڈ کے اندر، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک صحافی جس کا دن رات ہارڈ کور ریئلٹیز کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اور خاص طور کراچی جیسے شہر میں، وہ اپنی شخصیت کے ادبی جو پہلو ہوتے ہیں، ادبی جو اس کی ایک پرت ہوتی ہے، اسے وہ بالیدہ رکھے، اسے تر و تازہ رکھے، اور اپنے فکشن کے اندر وہ ایک خاص جو حد ہوتی ہے، جو ایک تحریر کے درمیان اور فکشن کے درمیان ہوتی ہے، اسے برقرار رکھے. یہ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اقبال خورشید جو ہیں ان دونوں چیزوں کو برابر ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ ان کا ایک تعارف ہے، اور یہ اسی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال خورشید ایک میں نام ذہن سے اجرا کے نام سے ایک جو مجلہ ہے اس کو بھی شائع کر رہے ہیں. اور اقبال خورشید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے اجرا کا یوسفی نمبر چھاپا تھا اور کئی اہم نمبر اس کے چھاپ دیے تھے، تو وہ کام بھی انہوں نے برابر ساتھ رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال خورشید ایک وقت میں کئی طرح کی چیزیں ساتھ لے کے چلنے والے آدمی ہیں. ساتھ سے انہوں نے کنارہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک کلانچ اور آگے بڑھی ہے. اس عرصے میں عہد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف رخ کیا، اور یہ اس وقت اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل کے اوپر متنوع موضوعات پر بات کرتے ہیں. پولیٹیکل چیزوں پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ادبی بات بھی ہوتی ہے. اور ان کے پروگراموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے کسی بھی پروگرام پر جس میں حالات حاضرہ یا کرنٹ افیئرس پر بات ہوتی ہے، اس کے آخر میں بھی کتاب کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. یہ ان کی اور کتاب کی جو ایک جڑت ہے اس کا ایک ثبوت ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پیج فیس بک کا شروع کیا تھا جسے 1 منٹ سٹوری کہتے تھے. 1 منٹ میں کسی کتاب کا تعارف کراتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عرصے تک انہوں نے جو ہمارے ایک نئی صنف آئی تھی 100 لفظوں کی مختصر کہانی، مبشر علی زیدی صاحب نے بھی کیا، اور ہمارے ایک دوست ہیں رضوان طاہر مبین، انہوں نے بھی کیا. تو انہوں نے 1 منٹ کہانی کے نام سے وہ کہانیاں لکھی. وہ بہت مختصر کہانیاں تھیں. اس کا نام وہ 100 لفظوں کی قید سے تو آزاد تھیں، لیکن بہت مختصر کہانیاں تھیں جو روزنامہ ایکسپریس میں بھی شائع ہوئیں، اور انہیں بھی کافی حد تک پذیرائی ملی. تو انہوں نے اپنے تخلیقی تجربات کے لیے اپنا میدان کافی وسیع رکھا، اپنی جولانگاہ کو کافی وسیع رکھا ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی، یعنی کہ ان کی شخصیت کے جو متنوع پہلو ہیں انہیں دیکھ کر کے برابر ہر ایک میدان کے اندر یہ تب آزمائی کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے نوجوان صحافیوں میں نوجوان ہی کہتا ہوں کہ ان کی جو بالوں کے اندر کچھ چاندی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن انہیں فالو کرنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے، ان کے کام کو دیکھنا چاہیے. میں بس یہی کہوں گا ان کے بارے میں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال ابھی رانا اتنا ہے. محمد آصف صاحب نے، اقبال خورشید صاحب ایک جرنلسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور جب کسی حقائق کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو اسے بھی تو سٹوری فائل کرنا ہی کہتے ہیں. جی صحیح فرما رہے ہیں ہم. اور اس میں خاص طور پہ یہ کہ دیکھیں، بطور صحافی کے جب ہم لوگ جو جتنے بھی دوست ہمارے یہاں صحافت سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جتنے کہانیوں کے سائنوپسس روزانہ ہمارے ہاتھ آتے ہیں شاید ہی کسی کے ہاتھ آتے ہوں. لیکن وہ جس طرح گوتم بدھ نے کہا تھا نا کہ چمچہ عمر بھر شوربے میں رہتا ہے لیکن کبھی شوربے کا ذائقہ نہیں بتا سکتا. تو یہ صلاحیت بھی کبھی کبھار ہی بہت چند ہی صحافیوں کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ روزانہ حاصل ہونے والی کہانیوں میں سے کچھ چیز کو محسوس کریں. اور اقبال نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں، اور یہ چیزیں اس کے اقبال کے اندر پہلے سے موجود تھیں. اقبال کا جو مطالعہ ہے وہ بہت وسیع تھا، فکشن کا خاص طور پر. اور ہم اب صحافت میں ہم جس دور میں آئے اس دور میں تو خیر بہت سی روایات تبدیل ہو چکی تھیں،
ورنہ ماضی میں یہ بات سمجھی جاتی تھی اور اب بھی یہ بات ایک اسی طریقے سے قائم ہے کہ آپ اگر فکشن کا اچھا سینس نہیں رکھتے تو آپ فیکٹس کو بھی اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. ہم فکشن دراصل آپ کو عسکری صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ فکشن جو ہے وہ افسانہ جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ معنی خیز ہوتا ہے. حقیقت کو معنی خیزی دینے کا کام جو ہے وہ افسانہ کرتا ہے. تو وہ کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ صحافت سے کام تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرا صحافت ہمارے اس لیے بھی زیادہ زہر بحث آتی ہے کہ ہم اس کا ایک خاص ہماری سوسائٹی میں اتنا حصہ بن گیا جو شاید نہیں بھی ہونا چاہیے تھا. تو صحافت میں خاص طور پہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ فیکٹس کو جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر دنیا میں حقیقی دنیا میں ہم جن چیزوں کو جتنا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بھی پروگرام کی ابتدا میں سہیل کہا کہ ہیروز اور ولنز بہت ہمارے یہاں طے شدہ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو چیزوں کے رنگ ہیں وہ بہت طے شدہ ہیں. اور اگر میں اقبال کے اسلوب میں کہوں, اور جو اسلوب اس نے ظاہر ہے کہ بائبل اور دیگر جو صحیفوں کے اسلوب سے اس نے لیا ہے, کہ یعنی ہم جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہم چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو زندگی اتنی اسٹریٹ اور اتنی سمپل اور اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی. اس کو سمجھنے کے لیے, اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہے تو وہ کہانی ہے, داستان ہے جو آپ کو بتاتی ہے. تو اقبال نے بہرحال اس کے اندر اس کی شوق بھی تھا. اور میں اکثر اقبال سے ایک بات کہتا ہوں کہ اقبال کی شخصیت میں خاص طرح کی نرمی ہے, اقبال کے اسلوب میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طرح کی پولائٹنس ہے. لیکن میں اقبال سے اکثر اقبال کو تنگ کرنے کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ زندگی کی تلخی سے آپ اتنا ضبط کرتے ہیں اس تلخی کے اوپر کہ اس ضبط کے نتیجے میں آپ کوئی برا لفظ کہنے کے بجائے, اس معاشرے کے چہرے پر کوئی گالی پھینک دینے کے بجائے آپ کوئی افسانہ یا کہانی لکھ دیتے ہیں. تو اقبال کا فکشن کا اسلوب یہ ہے. بہت خوب, بہت خوب. آمنہ, اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. آمنہ, کتاب کا دیباچہ ہے وہ خوش تھا اگرچہ رو رہا تھا. یہ بیدی کے افسانے سے انہوں نے لیا ہے. اگرچہ وہ خوش تھا لیکن وہ خوش تھا اگرچہ رو رہا تھا. جی دیکھیے, اقبال صاحب کی جو کتاب ہے یہ جب میرے پاس آئی تو میں نے بھی آپ کی طرح ہی اس طرح اس کی جو بنیادی انہوں نے چیزیں پیش لفظ میں یا انہوں نے دیباچے میں جو لکھی وہ دیکھی اور اس سے جج کرنے کی کوشش کی. لیکن دو اتنے بڑے ناول, ان کا دیباچہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے, کہیں سے مراد یہ کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا اس میں سے آ سکتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے کتاب. تو میرا خیال ہے کہ دیباچے پہ بات کرنے کے بجائے اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک ناولہ پہ پہلے بات کر لیں تو اٹ ول بی بیٹر. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آمنہ, کتاب کا جو اسلوب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں, اس میں ڈائلاگز جو ہیں بہت کم ہیں. تکون کی چوتھی جہد کو اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے, اور یو آر دا رائٹ پرسن کہ میں آپ ہی سے یہ چیز پہلے اس کا شروعات کروں, آغاز کروں. جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک اسکرپٹ ہے, اس کے اندر ایک سین کی منظر کشی ہے. اگر ڈائلاگ ہے تو وہ خود کلامی کا ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کتاب کا ہمیں نیا لگتا ہے. بالکل کیا کہیں گی, پہلے باب میں ہی سے آپ دیکھیں تو عورت پر لکھا ہوا ہے, وہ شام ویران تھی اور شہر بارش کی قید میں تھا. سمندر جیسے سڑکوں پر آ گیا, نشیبی علاقے ڈوب گئے اور چھتیں ڈھکتی گئیں. اس روز میں نے آخری بار احمر کی آواز سنی. تو کیا یہ ایک منظر نہیں ہے, کیا ایک سین نہیں ہے؟ اگر ڈائلاگ ہے تو وہ خود کلامی ہے. جس طرح ہم جب اسکرپٹ پیش کرتے ہیں کسی اداکار کو یا اداکارہ کو, لائٹ, کیمرہ, ایکشن, ڈائریکٹر وہی سب چیزیں بتاتا ہے, اور خود کلامی کا تو جو عنصر ہے وہ آپ کی ذات کے اندر شروع ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیے, سلسلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم ناولہ کو اسکرپٹ سے کمپیئر کریں گے تو وہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. اسکرپٹ تو یہاں پہ کافی ایسے لوگ موجود ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے آبویسلی کچھ کیونکہ جو ان کا میڈیا سے تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طرح اسکرپٹ بھی ان کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں. اسکرپٹ کی ٹیکنیک تو خیر بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے بنیادی طور پہ ناولہ اٹھایا
تو اس کو انہوں نے بہت ساری لیئرز میں اور بہت ساری چیزوں میں بظاہر ہے تو اس میں بہت ساری پرتیں، لیکن بظاہر ڈیوائڈ کرنے کے بجائے جو ایک بیسک کوئی بھی سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے تو اس میں ہم 3 کیریکٹرز بنیادی طور پہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس میں سے ایک لازمی ہمارے لیے ہیرو ہوتا ہے، یا جس کو اب ہم ہیرو نہیں کہتے کیونکہ ہیرو کہنے سے خواتین بہت مائنڈ کرتی ہیں، دو میں بھی خاتون ہوں لیکن میں اتنا مائنڈ نہیں کرتی. ہیرو انفیکٹ کین بی اے وومن، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پروٹیگنسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک انٹیگنسٹ ہوتا ہے، پروٹیگنسٹ کی وانٹ ہے، انٹیگنسٹ کی بھی بیچارے کی وانٹ ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے اور یہ اپنی اچھائی کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ انہوں نے اسی طرح ایک جو ازلی مثلث ہے کہ ایک مرد، ایک عورت اور ایک تیسرا کوئی بھی آدمی جو اس میں رکھا جاتا ہے، جو کہ اصل میں جو ازلی مثلث ہے اس میں تو وہ بیچارہ جوکر ہوتا ہے جو یہاں جنگجو ہے. تو بڑی گہرائی سے انہوں نے کہانی کو اٹھایا ہے، کم کیریکٹرز میں، کم سینز میں، اور اس میں اٹھا کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ مرد اس کی کیا زندگی کی بنیادی وانٹ ہے. obviously ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی زندگی جس میں وہ جو اس عورت کا پریگننٹ ہونا ہے وہ زندگی کے چلتے رہنے کے تسلسل کی علامت ہے. ایک ہیپی فیملی، ایک اچھی زندگی کی. اصل میں کہانی ان دونوں کی ہے. جنگجو ایز یوزل جوکر ہے، وہ اس کی جو وانٹ ہے وہ کہاں گئی، وہ اصل میں انہوں نے بڑی تراری کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو بیچ میں ریپ کیا اور اس کے کریکٹر میں بڑی چیزیں ہمیں دی ہیں. اور جس منظر کا آپ نے جیسے ذکر کیا ان کی منظر نگاری کا کہ ان کا یہ اسلوب بڑا مختلف ہے. اچھا مجھے اس لیے یہ بہت مختلف نہیں لگا کیونکہ یہ خوبصورت بہت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک ناولسٹ جب بیان کرنے لگتا ہے، فلم جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ سب کچھ آ جاتا ہے ایک شاٹ میں. کیمرہ ہم نے آن کیا، ہم اوریجنل لوکیشن پہ گئے ہیں یا ان کیس ہم نے سیٹ لگایا یا تو سی جی آئی سے ہم افیکٹ بھی دے لیتے ہیں، تو وہ سب چیزیں ایک منظر میں آلریڈی تیار ہوتی ہیں تو وہ ہمیں لگتے ہیں اس کو بمشکل ہارڈلی ود ان اے سیکنڈ ہم ساری ان چیزوں کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے اس کو 1.25 پیج میں وہ چیز دکھائی ہے، تو جو ایک پڑھنے والے کا اور ایک لکھنے والے کا تعلق ہے وہ یہاں قائم ہو جاتا ہے، جو ایک اصل میں بنیادی طور پہ رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے اور ناول رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ اس منظر میں لے جاتے ہیں جو آپ نے اس کے لیے لوکیل قائم کیا ہوتا ہے. تو وہ لوکیل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اور الفاظ کا ان کا انتخاب دیکھیے. شام کا ویران ہونا ایک خاص طرح کا، آپ کو پڑھنے والا جو ہے وہ ایک خاص ذہن اس کا بن جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرے سامنے جو ماحول آ رہا ہے وہ کس طرح کا ہے. شام تو اکثر بڑی ایوننگ لائف تو ایک بڑی تیز اور ایک مزیدار زندگی ہوتی ہے، لیکن یہاں جب انہوں نے شام کی ویرانی کا ذکر کیا تو جب شام ویران ہوتی ہے تو بہت زیادہ ویران بھی ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی جب سمندر کا اور ان سب چیزوں کا ذکر ہے تو ہم ایک ساحلی شہر میں بھی پہنچ گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ ایک کوئی اس طرح کی طوفانی ماحول ہے. تو وہ سب ایک جس میں شیکسپیئر نے اپنی ٹیکنیک میں استعمال کرتا تھا وہ کہ ایک امپینڈنگ ڈینجرز کے لیے ایک اومن کریٹ کرتا تھا اس ساری چیز میں. تو یہ جب ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو ہمیں ان کا یہ نظر آتا ہے کہ یہ نئی چیز تو ہے، ان کا جو انداز ہے جس میں اٹھایا وہ نیا تو ہے لیکن وہ روایت سے ساتھ کے ساتھ جڑا ہوا بھی بہت ہے. تو مجھے اس کا جو اینڈ ہے ان کے پہلے منظر کا، جہاں وہ عورت کے نام سے انہوں نے مطلب اس طرح دیا کہ یہ عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا منظر ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، یہ وہ منظر ہے جس میں وہ کھڑی ہوئی ہے جب اس کو پلیس کیا ہوا ہے. اینڈ کرتے ہیں اور دیوار پر ایک چیمٹی رینگ. تو وہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ سٹارٹ کہاں سے ہو کے کہاں پہ آ کے زندگی کی علامت پہ چھوڑتے ہیں. چیمٹی ایک زندگی کے مسلسل ایک کالونائز کرنے والی وہ ہے نا انسیکٹ، جس کی ایک بڑی اس کے اندر بھی تو بقا کی خواہش اسی طرح ہے نا جیسے انسانوں کے اندر ہوتی ہے. تو وہ یہاں لا کے جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پڑھنے والا بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر کے ذہنی طور پہ وہ ان کے فریم میں چلا جاتا ہے، وہ اس عورت کے فریم میں چلا جاتا ہے جو زندہ رہنے کی، بسنے کی اور آبادی کی، تہذیب کی، تمدن کی علامت کے طور پہ انہوں نے شو کیا. جی جی رابعہ اب آپ کی طرف آتے ہیں. میں کھڑکی میں بیٹھی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی اور دیوار پر ایک چیمٹی رینگ رہی تھی. اب رابعہ جتنا ایکسپریشن ہے یہ پہلے باب میں دیکھ لیں، عورت کے نام سے انہوں نے آغاز کیا ہے، یہ سب میں پاسٹ کی ریفلیکشنز ہیں، یعنی ماضی کو بیان کر رہی ہیں. اب افسانہ، اب آپ خود بھی لکھتی ہیں، آپ نے تو بہت کام کیا افسانے کے اوپر،
یہ آلدو کہ یہ ناولٹ ہے، مگر یہ جو اپروچ ہے کہ ماضی کی طرح سے بیان کرنا، کسی یادداشت کے طور پہ بیان کرنا، یادوں کو بیان کرنا، ہاؤ ڈو یو سی؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو ہے نا بیانیہ میں ان کا بیانیہ مختلف ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے یہ ماضی ہو سکتا ہے یہ ماضی اور کبھی بھی ماضی حال میں نہیں لکھا جاتا. ماضی لکھنے کے لیے آپ کو مستقبل ہی چاہیے ہوتا ہے، اور چیزیں عموماً رائٹر کے ہاں پہلے پکا کرتی ہیں، اندر وہ سب کچھ مرچ مسالے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر اندر ایک الاؤ جلتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ ہمارے پاس پکوان آتا ہے. تو وہ ہے تو ماضی، وہ جو الاؤ اندر جلتا ہے، وہ جو یہ واقعات دیکھ رہے تھے، پھر وہ جو ٹیکنیک انہوں نے خاص طور پہ اس ناول میں بنائی. اگرچہ روایت پسند جو نقاد ہے یا رائٹر ہے اسے فوری طور پہ قبول نہیں کرے گا، تبھی آج لیکن انہیں انوائٹ نہیں کیا. ہاں نہیں کرے گا قبول اسے بہت آسانی سے. بہت سی انگلیاں اٹھیں گی، بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن اس کو ایک طرح سے آپ دیکھیں نا علامتی ناول، تو اس کی جہت بہت وسیع ہے، بہت وسیع آسمان پہ یہ اڑتا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، آنسو کو آسمان کی بارش سے تشبیہ دیتے ہیں. ایسے بہت چھوٹی باتوں کو انہوں نے یہاں بڑی چیزوں سے تشبیہ دے کے اسے بڑا کر دیا. اور باقی رہا یہ تین کرداروں کے درمیان، تو وہ جو ہمیں تیسرا جنگجو کردار نظر آ رہا ہے نا، وہ اس کے اندر کا انسان بار بار جاگتا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ اقبال کے ہاں بلکہ دوسرے ناولٹ میں بھی یہ چیز ہوئی کہ بہت زیادہ منفیت اور جذباتیت نہیں آئی، ورنہ یہ کردار ڈیمانڈ کرتے تھے آپ سے جذباتیت اور منفیت دونوں کی. اقبال اس کو بہت حد تک جا کے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی منفیت کی عروج پہ جا کے اس کو ٹچ نہیں کیا، ورنہ دہشت گردی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ آگ لگائی جا سکتی تھی. اس پہ بہت الفاظ ہیں نا، تو اس کی ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے جو اشتعال دیتے. لیکن ان دونوں کرداروں میں ایک خاص قسم کا دھیما پن تھا، وہ میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے مزاج کا تھا. تو میرے حوالے، اگر میں اس کو اپنے حوالے سے دیکھوں تو مطلب مجھے ان کا یہ ناولٹ زیادہ اچھا لگا. ایک سحر ہے، بھلے ماضی ہے، آپ کو وہ جب گرفت میں کرتا ہے تو آپ اس کے سحر سے نکل نہیں سکتے. جب آپ اس کو اینڈ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے او اچھا، کائنات تو ایسے ہی چل رہی ہے، اس نے یوں ہی چلنا ہے اور چلتی رہے گی. تو تسلسل ہے کائنات کا، لیکن چونکہ انداز مختلف ہے اس لیے اس پہ فوری قبولیت کی جو ہے نا ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ نقاد اسے قبول نہیں کرتا، اور نقاد اور تخلیق کار بہت حد تک جو ہے وہ منسلک ہے نصاب سے. نصاب میں ہوتا ہے جو ہے ہمارا ریاضی کا اصول 2 + 2 = 4، لیکن تخلیق کار کے ہاں ریاضی کا اصول نہیں ہوتا. تو اقبال کے ہاں ریاضی کا اصول نہیں ہے، ان کا ایک اپنا جو کہیے کہ سوچ ہے، ایک اپنا انداز ہے، جسے کم از کم جو مجھے تو کم از کم اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اقبال صاحب، اب آپ کی طرف پہلے تو ڈسکشن ہو گئی، آمنہ سے ہو گئی، رابعہ سے ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے نیم آف کریکٹرز رکھے، احمر کیا یہ ریئلٹی بیس تھے؟ علی، ٹھیک ہے، مریم، اس کے بعد ہم سرغنا کے کریکٹر پہ بھی آتے ہیں. یہ جو نیم تھے، نیم آف کریکٹر تھے، احمر تھے، یہ کوئی تخیل میں تھے، حقیقت میں تھے، یا کوئی انسپائر تھے کسی خاص کردار سے یا کسی خاص نام سے؟ بہت شکریہ. اچھا، اس کے اندر جو نام ہے، بنیادی طور پہ جو کرداروں کے نام ہیں وہ تو وہی 3 ہیں: مرد، عورت اور جنگجو. یہی کرداروں کے نام ہیں. لیکن جب ہم کہانی بنتے ہیں ناول کی طرز پہ تو ناول تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر چیزوں کو بیان کیا جائے، چیزیں اتنی مبہم نہ ہوں، اتنی زیادہ لیئر، مطلب تھوڑا ابلاغ ہو، کرداروں سے لوگ جڑیں، کیونکہ طویل کہانی ہوتی ہے. تو بنیادی جو کرداروں کے نام ہیں وہی ہیں مرد، عورت اور جنگجو. نہ اس کہانی کے اندر شہروں کے نام ہیں، نہ کرداروں کے نام رکھنے کی خواہش تھی، لیکن چونکہ کہانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے تو جو باقی نام ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ سے جڑے ہوتے ہیں، کہیں کوئی نام آپ کو اپیل کرتا ہے کسی وجہ سے.
बाकी जो किरदार हकीकी हैं, तो अगर मर्द औरत और जंगजू की बात की जाए तो यकीनी तौर पे हकीकी किरदार हैं। हमने दहशतगर्दी के एक तल्ख जमाना देखा, हमारे यहाँ खून के जो बीज हैं वो बोए गए और हमने बहुत ही तल्ख फसल काटी। तो वहाँ पे ये किरदार थे। औरत कहीं पे भी हो सकती है, लाहौर में, कराची में हो सकती है, सवात में हो सकती है, मर्द कहीं पे भी हो सकता है। जंगजू थे, हमारे शहरों में थे, सरहदी इलाकों में थे। तो तमाम किरदार हकीकी हैं, वाकयात हकीकी हैं। नाम आप समझें कि इनको रखने का सबब ये भी था, जो अभी राबिया एक बात कर रही थी, कि जंग की जब हम बात करते हैं तो हम चीज़ों को सफ़ेद और स्याह के तनाजुर में देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया भी है। तो जो जंगजू है उसको हम दहशतगर्द कह सकते हैं, ये आसान है, और हम बहुत ही चीखते हुए चिंगाड़ते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा मुश्किल है वो ये देखना कि जो एक सख्त दिल आदमी है उसके अंदर क्या है, कौन सा वाकया है, वो किस तरह आप जैसा है और आपसे मुख्तलिफ है। बात यह है कि एक चीज़ हमेशा होती है कि मैं और वो, तुम और मैं कैसे मुख्तलिफ हैं और कैसे एक हैं। तो उसके अंदर एक ख्याल यही था कि जब दोनों किरदार एक जगह पहुंच जाते हैं तो क्या उनकी कहानियों में फ़र्क है, कितना फ़र्क है, कितनी यकसानियत है, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना चौला बदल लें। कहानी असल में इसी समत में आगे बढ़ती है, जो कि क्लाइमेक्स भी आप दोस्तों ने, बाकी पढ़ने वालों ने भी देखा कि आखिर में वो इसी समत आता है, ये वाक़या कि क्या एक दूसरे की ज़िंदगी हम बदल सकते हैं। तो इसमें इंसान की बात है कि इंसान मुख्तलिफ है लेकिन अंदर से वो कितना जुड़ा हुआ है, और हकीकी किरदार है। अच्छा, इसमें इकबाल एक चीज देखें कि जो अबू दाऊद है, वो नाम से ही पता चलता है कि सरगना है या किसी ग्रोह को, दहशतगर्द ग्रोह को है वो लीड कर रहा है, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है जब हम पढ़ते रहे वो इसी तरह के नाम जो थे वो तंजीमें मुख्तलिफ रखती रही। लेकिन आप जंगजू का नाम जो है इब्ने नसीर बता रहे हैं, ये भी रियल नेम नहीं था, रियल नेम कुछ और था, लेकिन आल्दो नॉवलेट में भी वो मेंशन नहीं है। क्या ऐसा ही है? जैसे कि हम जानते हैं कि दहशतगर्दी की जो मतलब पूरा सिलसिला था, जो जंगजू थे उनके यहाँ उनके वो नाम जो उनके वालिदैन के दिए हुए थे उसके बजाय वो दूसरे नाम इख्तियार करते, तो उसी तरीके से उन नामों को बदला गया। उनमें मुमासलत होगी, और कहीं इस वजह से कि चीज़ें बहुत वाज़ेह ना हों और कोई फ्रेम ना कर सके, लेबल ना लगा सके, इसी वजह से नामों को थोड़ा तब्दील भी किया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि असल नाम तो बहरहाल अगर कोई सरगना है तो सरगना ही उसका असल नाम है। मर्द औरत और जंगजू यही असल नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी जुड़त तो है। अच्छा, ये आप जब ये नॉवल लिख रहे थे तो ये आपका राइटिंग प्रोसेस क्या था? आपने इस स्टोरी को ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया? ये आइडिया कैसे आया ज़हन में? अच्छा, अब्दुल्ला और हुसैन इकबाल ने कहा, जी जी प्लीज कंटिन्यू, आप सवाल कर लें। जी, ये आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी जी मुझे आ रही है। जी। आपने स्टोरी के आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म किस तरह किया और ये स्टोरी किस तरह इवॉल्व हुई? अच्छा, इसमें बात यह है, जैसे राबिया भी तस्करा कर रही थी कि कहानी के अंदर दो और दो चार नहीं होता। अब्दुल्ला हुसैन कहा करते थे कि कहानी के अंदर दो और दो पाँच भी हो सकता है, और दो और दो तीन भी हो सकता है। और इसी तरह अब्दुल्ला हुसैन ये बात कहते थे कि जब घास उगती है तो हम इसकी शराइत का और इसकी तरीके का तयन नहीं कर सकते। तो कभी कभार नावल निगार ये नहीं जानता कि उसके पास कोई किस्सा कैसे आता है, कोई किरदार उसे कैसे मिला। अगर उसे अब हम उसकी डायसेक्शन करें तो शायद पहचान सकें। तो यकीनी तौर पे ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए होंगे, ऐसे किरदारों से सामना हुआ होगा, ये महसूस हुआ होगा कि अगर एक शख्स किसी कैमरे के सामने बैठा हुआ है और कहता है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो उस कैमरे के उधर भी कोई खड़ा होगा। और ये शख्स जब मुतालबा कर रहा है तो हुकूमत के अलावा इसकी फैमिली भी ये वीडियो देख रही होगी, और ये शख्स यहाँ कैसे आया होगा अगर ये अगवा हुआ है। तो इस तरह के कुछ वाक़यात छोटे छोटे जहन में आते गए, बनते चले गए। उसमें चीज़ें जुड़ी, कोई वाक़या आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर उस ज़माने में दहशतगर्दी की एक लहर थी, और हमने तकरीबन 70,000 कुर्बानियाँ दी जैसे कहा जाता है। तो उस ज़माने में अफ़गानिस्तान में भी ये वाक़यात हो रहे थे, पाकिस्तान में भी हो रहे थे कि लोगों को अगवा कर लिया जाता था। तो एक कहानी स्टोरी मेरे सामने से गुजरी थी। कोई यूरोपियन शख्स था, कोई इंजीनियर था, जिसे अफ़गानिस्तान में अगवा किया गया था और उसे एक बाड़े में रखा गया था। तो इस तरह की छोटी-छोटी इमेजेस मुझे मिलती चली गई कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत खिड़की में खड़ी हुई है और बाहर बारिश हो रही हो, कि एक शख्स जो अपने शहर से दूर हो उसे अगवा कर लिया जाए, और एक बाड़ा हो जहाँ उसे रखा गया है। तो इस तरह चीज़ें फिर जुड़ती गईं, और इसे जब लिखना शुरू किया तो यकीनी तौर पे ये एक आगाज़ हुआ था कि इसे एक तवील कहानी, एक नोवेला के तौर पे लिखा जाए। लेकिन कुछ चीज़ें कैसे हुई इनका अंदाज़ा लगाना और इन्हें बयान करना मुश्किल है। ठीक। फरहान, अब कहानी का एक असलूब आप देखें। फरहान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
جی اس میں جی باب میں ہے، سن پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، یعنی ہم چیپٹرز کے نیمز بھی سجیسٹ ہو سکتے تھے، لیکن اقبال صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ میں انہیں پہلا باب، دوسرا باب اور تیسرا باب، پھر مرد، عورت، جنگجو، اس میں وہ پیش کرتے ہیں پوری کہانی کو. تو آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا چیپٹر ہوتے تو کہانی زیادہ ایکسپلین نہ ہوتی؟ دیکھیے ظاہر ہے میں ایک ریڈر کی حیثیت سے اس پر تبصرہ کروں گا. میں سمجھتا ہوں اس تکنیک پر بات کر دی ہے شروع میں کہ اس ناولہ کے جو محسنات لفظی ہیں، یعنی ظاہری جو خوبیاں ہیں اس کی ساخت کی اور اس کی بنت کی جو خوبیاں ہیں، اس کی یہی خوبی ہے. اس میں مجھے اقبال خورشید کے ذہن کے اندر جو ایک ڈیجیٹل امیجز بنتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا ایک عکس ہے. میں جب اس کہانی کو پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا، اس ناولہ کو پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس انداز میں انہوں نے منظر کشی کی، جس انداز میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملے بنائے، جملے میں مکالمہ نہیں ہے، کہیں مکالمہ ہے، کہیں خود کلامی ہے، کہیں ڈائریکٹ کلام ہے، لیکن بیچ بیچ میں پورا ماحول آ جاتا ہے، فضا آ جاتی ہے، اس شخص کے تاثرات آ جاتے ہیں، اس کا رنگ آ جاتا ہے، ایون اس کے دل کے جو پوشیدہ احساسات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تین کردار ہیں، ایک قیدی ہے، ایک جنگجو ہے، اور ایک یعنی جس قیدی کو انہوں نے مرد کہا ہے، اور ایک عورت ہے. ان کرداروں کو اس انداز میں انہوں نے لایا ہے جیسے کہ ایک شارٹ فلم ہوتی ہے، اس کے اندر پردے گرتے ہیں، ایک منظر آتا ہے، دوسرا کریکٹر آتا ہے، تیسرا کریکٹر آتا ہے. تو میں اس کو اس اعتبار سے ایک منفرد اور ایک کافی اعتبار سے نیا تجربہ کہتا ہوں کہ اس فلم کو اس یہ جو ایک انہوں نے ناولہ لکھا ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت اچھے انداز میں فلمایا جا سکتا ہے. اور وہ جو فلمائی ہوئی چیز ہوگی وہ شارٹ فلم ہوگی، اور وہ ایک بڑے اعلیٰ درجے کی شارٹ فلم ہوگی. تو آپ نے جو کہا عنوان باندھنا، عنوان باندھے بغیر ہی کہانی آگے چل رہی ہے، منظر بدل رہے ہیں، پردے گر رہے ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں. تو یہ اس کی اپنی ایک خوبی ہے، یہ اس کا اپنا ایک نیا پن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ بہت کم یہ تجربہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے اثر میں. رانا محمد آصف صاحب، جب کتاب کی کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، جب خود کلامی کرتے ہیں مختلف کردار آپس میں، ایک ڈائلاگ ہے کہہ لیجیے اسے، خواہش جو دکھ کا باعث بنتی ہے. اچھا، ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ کلوز ٹو ریالٹی؟ جو ہے بلیویبل ڈائلاگز ہیں، یعنی جو زندگی کی تلخ حقائق کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں ایک تو چیز یہ ہے سہیل صاحب کہ اقبال نے جو ہے نا کرداروں کمال ایک چیز یہ ہے کہ اقبال نے کرداروں کو تو بہت ازریل رکھا ہے، لیکن ان کو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے اور ان کے جو مکالمے ہیں وہ کئی جگہ پہ نا بہت زیادہ آپ کو اس کا جو اسلوب ہے بہت ایک اساطیری سا بھی نظر آتا ہے. اب مطلب مرد، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد اب خود کلا، کیونکہ جیسا ہم نے شروع میں کہا یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کا جو انداز ہے وہ قدرے ایسا لگتا ہے کہ خود کلامی ہی زیادہ، ہر کوئی اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے، اپنا منظر خود بیان کرتا چلا جا رہا ہے. اب مطلب کردار مرد یہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس فقط کہانیاں ہیں، کہانیاں جن کا جنم حقیقت سے ہوا ہے، کہانیاں جو میں اسے سنانا چاہتا ہوں، جو یہ اطلاع پہنچانے کے بعد کہ خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے، اب خال خال ہی آتا ہے. میری کہانیاں بچپن کی، لڑکپن کی، جوانی کی، متوقع بڑھاپے کی کہانیاں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش ہے جسے میں نے جیا، پر یہ کہانیاں حیرت انگیز طور پر اس حقیقت سے مختلف ہیں اور یہ سب بہت پراسرار ہیں. تو یہ اچھا، اس میں خوبی کیا ہے؟ میں خود کلامی ایسی ہو سکتی ہے، یعنی خود کلامی میں آپ کچھ بھی اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں فکر اتنی مطلب اس کے اندر ایسی خیال کی ایسی رو ہو سکتی ہے. مکالمے کیونکہ ہیں ہی بہت کم، اور جتنے مکالمے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ معمول کے مکالمے ہیں، لیکن کیونکہ مکالمہ اپنے آپ سے ہے تو وہاں آپ اس کے اوپر یہ قید بھی نہیں رکھ سکتے کہ بھئی یہ آدمی خود سے ایسی بات کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا. تو تکنیک کے اعتبار سے اقبال نے نہ صرف یہ کہ تجربہ تو کیا، لیکن مجھے ایک چیز اور لگتی ہے کہ اقبال نے اپنی اس تکنیک کا ایج بھی بہت حاصل کیا. یعنی ان کو اندازہ تھا کہ اس پوری تفصیلات میں جانے کے بجائے اگر وہ اس طرز میں کہانی کو آگے بڑھائیں گے تو ان کے پاس بہت کچھ میدان کھلا بھی ہوگا. پھر ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس میں کرداروں کے نام اور اس حوالے سے
ہمارے ہاں کیونکہ فکشن اور شاعری کو بالکل شاید الگ کر کے شاید دیکھا جاتا ہے، یا میں اس بات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. شعروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شعر وہ ایک ایسی کہانی کی ایک صنف ہے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، کہ جس کے اندر کردار کا نام نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک پوری کہانی ہوتی ہے. یہاں ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ایسے کئی اشعار بیان پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر پوری پوری کہانیاں موجود ہیں. یہ جو ایک خاص اسلوب ہوتا ہے نا، کہ جس میں قصہ جو ہے اس کے کردار سے اہم ہو جائے، یا کردار اپنے نام سے زیادہ اہم ہو جائے، یا منظر اس بات سے زیادہ اہم ہو جائے کہ کس شہر کا ہے، یا کوئی شخص اس بات سے زیادہ اہم ہو جائے کہ اس کا نام کیا اور وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ میرا خیال کسی کہانی کار کے لیے، کسی کہانی بیان کرنے والے کے لیے، یہ اس کے فن کی بہت بہت مہارتی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ کام کرتا ہے. اقبال نے یہی کام کیا ہے، اس نے قصے کو بہت اہم بنا دیا ہے، اس نے کہانی کو بہت اہم بنا دیا، اور اس نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کردار کی شخصیت کو بہت زیادہ اس نے اہم بنا دیا پڑھنے والے کے لیے. اس لیے آپ کو بار بار اس کے اندر جو اس کی انسانی شخصیت کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، مطلب اس میں ایک جنگجو کا ایک مکالمہ ہے، اور وہ بہت کمال کا ایک فقرہ انہوں نے اس میں لکھا ہے. اس کا آخر ایک منظر ہے، وہ یہاں لکھتے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا، لڑکا ہوا ہوگا یا لڑکی. یہ جملے آج اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، وہ ماحول سے ہم آہنگ ہو گیا ہے. یہ جنگجو کہہ رہا ہے اپنے قیدی کے بارے میں. جس ستون سے بندھا تھا اسی سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا. بیٹا ہوا. اچھا یہاں بھی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے لکھا کہ وہ ماحول سے آہنگ ہو گیا ہے، اور اس بات کی پہلی دلیل انہوں نے اگلے جملے میں فراہم کر دی کہ جس ستون سے بندھا ہے اسی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے. یہ ماحول سے ہم آہنگی ہونے کی جو پوری منظر کشی ہے اس میں اس کو بیان کر دیا انہوں نے. پھر کہتے ہیں بیٹا ہوا ہوگا تو ضرور مجھ جیسا ہوگا. یہ کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا، یہ جنگجو کہہ رہا ہے. نہ جانے کبھی اسے دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، جنگجو سے اس نے کہا ہوگا. اب اس کے بعد جنگجو کیا کہتا ہے، میرا گمان تھا کہ اب کوئی شے مجھ پر لرزہ طاری نہیں کر سکتی، مگر اس جملے نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ کہانی کیوں اہم ہے انسان کے لیے، کہ ہم کبھی اس بڑے سوال پہ جب سوچتے ہیں، ہم اپنے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں بہت سے فیصلے روزانہ لیتے ہیں. ہر سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں ہم بہت سے فیصلے لے چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ جناب اس سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں لیے گئے جو فیصلے ہیں نا، ان میں بہت سی چیزیں ابھی آپ کی نظر سے اوجھل ہیں. تو برائے کرم فیصلہ تبدیل کریں نہ کریں، اپنے فیصلے کے طریقوں پر نظر ثانی کرتے رہا کریں. تو اقبال نے اپنے کرداروں کو اس انداز میں جو بیان کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں میں شاید آپ کے سوال سے بہت دور چلا گیا، لیکن بہرحال یہ جو اس کے ہاں مکالمے، اس کے ہاں کردار بہت ریئل ہیں. مطلب کردار اس اعتبار سے ریئل ہیں، ان میں جو ایک حقیقی انسانی کردار میں جو کشمکش گزر رہی ہوتی ہے، جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں، اور جس طرح ہماری شریک گفتگو نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ اقبال جو ہے وہ کسی بھی کردار کے ساتھ اپنی جذباتی وابستگی بہت زیادہ نہیں قائم ہونے دیتے. اس لیے وہ کسی بھی کردار کو بہت زیادہ متعین کر کے بیان نہیں کرتے. ہاں یہ کمال وہ ضرور کرتے ہیں کہ کردار کے ساتھ وہ ہماری اور آپ کی یعنی قاری کی جذباتی وابستگی ضرور پیدا کر دیتے ہیں. آمنہ آپ دیکھتی ہیں سٹوری پڑھتی ہیں تو سٹوری میں آپ کب سمجھتی ہیں کہ ایک کرائسس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے؟ اب ہم ان بٹوین دا سٹوری ہم پہنچ چکے ہیں، اب یہ سٹوری ادھر بھی ٹلٹ کر سکتی ہے، کیونکہ جو ہم کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے مائنڈ میں پریڈکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انالیسس بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کہاں پہ آپ نے یہ سمجھا کہ جو سٹوری ہے وہ اب کرائسس بلڈ ہو چکا ہے سٹوری میں؟ اچھا، اس کا جو پہلے ابھی ہم ناولہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون کی چوتھی جلد کا، تو اس میں جب میں نے اس کو جس وقت پڑھا، چونکہ میں اقبال بھائی کو ویسے بھی جب ادیب کو آپ جانتے ہیں تو اس کی کتاب پڑھنا ایک خاصا مختلف تجربہ ہے، اور مطلب اس میں آپ اس کی شخصیت کو کتاب سے الگ کر کے اور کتاب کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال جب میں نے اس کو پڑھا، چونکہ یہ ہمارے ہی عہد کی کہانی ہے، دیکھیے یہ پروڈکشن جو ہے نا، اگر قاری پروڈکٹ کرتا ہے، obviously پروڈکٹ کرتا ہے، اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے پروڈکٹ کرتی کہ کیا ہوتا، لیکن چونکہ میں اقبال صاحب کو جانتی تھی اس لیے میں کہانی کو پڑھتے ہوئے میں نے کہیں بھی پروڈکٹ نہیں کیا
مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی انپریڈکٹیبل اینڈنگ آ سکتی ہے، کیونکہ اب آج جو ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں، آج جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، یا ہمارے عہد میں بہت نثر کیونکہ کافی لکھی جا رہی ہے، مطلب اچھی کوانٹٹی میں آ رہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے اور اچھے معیار کی نثر، تو ہماری ٹیکنیکس یہ بھی ہیں کہ ہم کلائمیکس کو وہاں جو پرانے ہمارے فارمولا ہے اس سے ہم ڈسپلیس بھی کر دیتے ہیں، وہ مڈ وے نہیں آتا، کئی دفعہ ہم کلائمیکس سے ہی شروع کرتے ہیں، جو ہماری اسٹوری کا کلائمیکس ہے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہ جا کے فلیش بیک میں کہانی بلڈ کرتی ہے، کئی دفعہ کلائمیکس آتا ہی نہیں اور کہانی گزر جاتی ہے، کہانی کو ہم فلیٹ کر کے اور کلائمیکس کو ہم ریڈر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ذرا مجھے مہلت دیجیے گا، میں کھڑکی کھول لوں، وہ میری گفتگو کتاب نہ لا کے اور ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی، تو کئی دفعہ گفتگو کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ تاریخی کر دی جاتی ہے اور ہماری آواز کو اس سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی روشنی ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ لکھا اقبال خورشید صاحب نے کتاب میں، اب میرے پاس فقط کہانیاں ہیں، کہانیاں جن کا جنم حقیقت سے ہوا ہے، کہانیاں جو میں اسے سنانا چاہتا ہوں۔ جی میں واپس آ گئی، کچھ تھوڑی بہت ضیا میری چاروں طرف میرا خیال ہے کہ آ گئی ہے۔ تو کہانی کا جو مطلب مجھے جس طرح میں اس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرا جو اپنا ناول ہے آخری زمانہ، وہ بھی اسی دور میں سیٹ ہے، اسی عہد میں جو ہمارا سارا یہ جس کو دہشت گردی بھی کہا جاتا ہے اور جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک کولڈ وار کی ایک عطا تھی جو ہمیں ملی، اور ہم ایک اس کے طور پہ ہمارے صحن میں یہ جنگ لڑی گئی اور ہم سے ہی یہ جنگ لڑی گئی، تو میں اس کو بہت اس طرح سمجھ رہی تھی، مطلب ریلیٹ کر رہی تھی اور جو کردار تھے ان کے ساتھ جا کے ریلیٹ کر رہی تھی، تو میرے ذہن میں کسی بھی جگہ پہ میں نے اس کو کہیں پریڈکٹ نہیں کیا کہ اب کلائمیکس پہ کیا ہوگا، آیا وہ مر جائے گا، آیا جنگجو واپس آ جائے گا اور یہ ایک نئی، کیونکہ دیکھیے بیسیکلی تو کہانی وہی تھی نا کہ زندگی چلتی رہے، دیٹ وومن از پریگننٹ، اور ابھی جو بات رانا صاحب نے کہی کہ وہ جو بیچ میں مکالمے کا ذکر کیا کہ اگر لڑکا ہوگا تو بالکل مجھ جیسا ہوگا، سچویشن یہ ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے، وہ مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو وہیں بندھا ہوا چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، اس کو اس کی اپنی جو بینگ ہے وہ بینگ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہ گئی، کنٹینیوٹی آف لائف چل رہی ہے، اس کی اولاد کہیں اور محفوظ ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ ویسے تو اس کا ایک جسے کہہ لیں کہ مقابلہ ہے، اگر ہم نیچر میں آ کے دیکھیں تو مقابلہ ہے، جب ہم بالکل کروڈ نیچر میں انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح دوسرے جانور کے بچے کو مار دیتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ میرا بچہ وہ کہیں، کیونکہ وہ ایک کسی نہ کسی طرح سے ایک سویلائز سوسائٹی میں رہ رہی ہے عورت، تو وہ بچہ پل جائے گا، بچ جائے گا، وہ کنٹینیوٹی اس کے لیے ایک سلور لائننگ ہے، اور جنگجو کے اندر جو ایک انسانیت ہے، مطلب یہ بہت بظاہر یہ سادہ لگتا ہے ناولہ، لیکن اس کے اندر بہت ساری پرتیں ہیں، اس میں جانور کے ساتھ انسٹنکٹ انسان کی کمپیئر کی ہوئی ہے، اس میں انسان کی جنگ کے دوران بقا کی انسٹنکٹ جو ہے وہ کمپیئر کی ہوئی ہے، تو ایسے میں بینگ ریڈر، ایک ایسا ریڈر جس نے اس طرح کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوئی بھی ہیں اور خود میں نے لکھا بھی اسی دور کے بارے میں ناول، لیکن میں اتنی سادگی اتنے خوبصورت طریقے سے چند کیریکٹرز میں اس کو بیان نہ کر سکی، کیونکہ وہ کہانی پھیل گئی، کہانی تو بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ ایسے میں کیا، تو اس میں اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ کیا ہوگا، کیونکہ جب یہ جنگ جاری ہوتی ہے، جنگ میں بہت انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، اس میں یہ جنگجو وہاں جا کے اس کو بچے کو مار بھی سکتا تھا، اس ماں کو بھی مار سکتا تھا، ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ ہیومن بیہیویئرز آر نیور پریڈکٹیبل، کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اس بچے کو پال کے بڑا کرے اور وہاں واپس لے کے آیا اور وہ آ کے کسی کلین کا سردار بن جائے، کچھ بھی ہماری سٹوریز جو آج لکھی جا رہی ہیں وہ کہیں بھی جا سکتی ہیں، اور میں سٹوری کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کرتی، خاص کر کلائمیکس کو میں، اور اقبال صاحب کو جانتے ہوئے میں نے اس کو بالکل پریڈکٹ نہیں کیا تھا، اور مطلب میں نے صرف اس سے لطف لیا تھا کہ کس طرح انہوں نے کہانی کو پلیس کیا ہے، اور ابھی جو سب ایک بار بار آ رہا ہے سوال کہ اس میں مرد عورت اور جنگجو کر کے ذکر کیا ہوا ہے اور باپ کا نام کوئی عنوان نہیں دیے گئے، اچھا یہ جب میں نے ابھی پڑھی مائی نیم از ریڈ،
تو اس میں کیریکٹرز کو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیریکٹرز کے تھرو انہوں نے اسی طرح بیان کیا ہے. پھر ریڈ برڈس محمد حنیف کی آئی، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کیریکٹرز جو چیپٹرز ہیں وہ انفیکٹ کیریکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیے گئے ہیں. یعنی نام ہوتا ہے لائک مدر یا جو بھی وہ بچہ ہے اس کا نام ہے، یا ایون کتا بھی ہے تو کتا بھی بول رہا ہے، اور کتا ہے اور اس کا نام ہے، جیسے اس میں مائی نیم از ریڈ میں بھی تھا کہ کوائن یا ڈاگ یا جو بھی ان کا وہ تھا نام جو لوگوں کو انہوں نے دیے ہوئے تھے کرداروں کے، وہ کردار کے نام سے چیپٹر سٹارٹ ہوتا تھا اور وہی بیان کر رہا ہوتا تھا. تو واحد متکلم میں اپنی ہی وہ کہانی بیان کر رہا ہوتا تھا. تو یہ ٹیکنیک مجھے آج کے دور میں قریب یہ 2-3 ناولز میں نظر آئی، اور جگہوں پہ بھی یوز ہوئی ہوگی. اس سے مجھے تو جو پڑھنے میں آسانی لگتی ہے وہ یہ کہ میں بہت حد تک تیسرے جو ایک راوی کا بیان ہے یا ناولسٹ کا بیان ہے میں اس سے بچ جاتی ہوں. اور میں کیریکٹر میں جو جانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایک وہ ہوتا تھا کہ ہمیں دیکھنا پڑتا تھا اس کی باڈی لینگویج جو اگر ناولسٹ نے بیان کی ہوئی ہے یا اگر اس کو پلیسمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی پسند ناپسند کسی طرح بیان کی ہوئی ہے، تو اس کے تھرو ہمیں کردار کو سمجھنا پڑتا تھا. اس طرح تھوڑی زیادہ ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے اور ہم کردار کو زیادہ بہتر طریقے سے اور اس کے لوکیل کو، میں کیونکہ اس میں مجھے لوکیل نے بہت متاثر کیا اور لوکیل بہت انہوں نے خوبصورتی سے بیان کیا، تو لوکیل کو سمجھنے کا زیادہ اس ٹیکنیک سے بہتر موقع ملتا ہے آپ کو جب آپ فرسٹ پرسن سنگولر کے نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ناول. جی رابعہ، اب کہانی کے اندر 3 ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں کہانی کو بہت انٹرسٹنگ بناتے ہیں. ایک سسپینس، آپ دیکھیں کہ کہانی میں کس حد تک سسپینس تھا، کرائسس کہاں پہ کریٹ ہوا اور کلائمیکس کہاں پہ تھا اسٹوری کا. ان 3 چیزوں کو آپ کس جگہ پہ نوٹ کرتی ہیں کہانی کے؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر پہلے تو میں آمنہ والی بات کروں کہ اس کا لوکیل بہت خوبصورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کے لوکیل نے آپ کو پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک اپنے ساتھ رکھا. وہ اتنی خوبصورتی سے بیان ہوا کہ اس نے قاری کو اپنے بہت ساتھ رکھا. دوسرے آپ نے بات کی تجسس کی، ایک تجسس بھی پہلے سے آخر تک موجود تھا. ہاں، جہاں تک رہی کلائمیکس کی بات، کلائمیکس اگر آپ دیکھیں نا اس کہانی میں، میرے خیال میں شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آیا، آخر میں بھی آیا. ہم بہت جگہ کلائمیکس پہ گزرے. اچھا اب وہ پکڑا گیا ہے، اب وہ قید میں ہے، ہمیں لگتا تھا مار دیا جائے گا، ہمیں محسوس ہوتا تھا اچھا یہ ہو جائے گا، ہمیں محسوس ہوتا تھا اچھا وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اینٹی کلائمیکس کہانی تھی، کلائمیکس تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ کلائمیکس تو ہمارے ساتھ چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا. کیونکہ ان حالات میں جو سچویشن بنی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور ہم اس جنریشن میں سے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا اس ساری سچویشن کو کراچی کے حوالے سے، سوات کے حوالے سے، تو ہم لوگوں نے اس وقت بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کیا ہوگا. اب اگر آپ نے جیسے پہلے ایک سوال کیا کہ یہ ماضی کی بات ہے، تو ظاہری سی بات ہے یہ کسی حد تک ہمارے ماضی، دونوں کہانیاں، دونوں ناول ہمارے ماضی سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو تجسس آلریڈی شروع سے آخر تک موجود تھا، کلائمیکس شروع سے آخر تک موجود تھا جو مجھے لگا. اور اس وقت ایک دم سے آپ کو آتا ہے جب وہ لاسٹ میں رہا ہو گیا اور ایک دم سے وہ جو آپ کو ایک سانس آتا ہے زندگی کی بقا کا، اس کے آگے بڑھنے کی وہ امید، وہ کرن، تو وہ مطلب وہ آپ کو ایک دم سے مطلب سکون دیتی ہے. اور جہاں تک رہا اس کے، وہ آپ نے سوال کیا باب کا کہ اس میں بغیر نام کے باب نمبر 1 2 3، تو یہ بھی استعمال ہو رہی ہیں، پہلے بھی استعمال ہوئے، یہ آج کی تکنیک نہیں ہے، پہلے ماضی میں بھی استعمال ہوئے ہیں. اور کردار بھی ایسے لکھے گئے جن کے نام نہیں تھے. اور تیسرا سوال میں بھی آپ کا بھول گئی، کیونکہ آمنہ کی طرح میرے ہاں بھی لائٹ چلی گئی اور میں بھی کھڑکی کھول کے بیٹھی ہوں. کھڑکی کھل جانی چاہیے. میں وہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ کہاں پہ سمجھتی ہیں کہ اسٹوری کا کلائمیکس جو تھا اسٹوری اچیو کر چکی تھی؟ اسٹوری تو وہیں اچیو کر چکی تھی جب وہ گرفتار ہوتا ہے. وہ کلائمیکس تو وہیں ہو گیا تھا جب وہ گرفتار ہو گیا اور اس کو لے جا کے ایک بہت دور باندھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک کلائمیکس آتا ہے کہ جس وقت وہ اسے پوچھتا ہے
کہ بھئی کسی طرح سے مجھے پوچھ کے بتا دو کہ میرے ہاں مطلب ایک میری مسز جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں اور میرے یہاں کیا ہوا. اب وہ اپنی یہاں پہ ایک اور کلائمیکس تھا. مطلب ہمیں یہاں بالکل فیل نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پوچھ کے بتائے گا. جنگجو کے اندر انسان موجود تھا جس نے پوچھ لیا اور بتایا نہیں اس وقت, اور کچھ ٹائم لے کے اس کے بعد اس نے اس کو بتایا. پھر ایک اور کلائمیکس آ جاتا ہے. اب وہ کلائمیکس یہ ہے کہ اس کے اندر تجسس شروع ہو گیا جو ہمارے پاس مرد کردار تھا. اور ایک کلائمیکس ہمارے پاس شروع سے چل رہا ہے اس کی عورت کے اندر, اس عورت کے اندر جو کہ وہ واپسی ہوگی نہیں ہوگی, بچہ ہوگا کیسے پلے گا, وہ ساری چیزیں اقبال نے نا غیر جذباتی طور پہ بیان کی. اور ایک جو چیز میں شروع سے کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی, مردوں کے ہاں مردانہ اسلوب نہیں ہے. مجھے بہت عرصہ بعد اقبال کے ہاں ایک مردانہ اسلوب نظر آیا. ہمارے ایشین مردوں کے ہاں نہیں ہے. مرد اتنا اس طرح کا جذباتی نہیں ہوتا جس طرح وہ اپنی کہانیوں میں بیان کرتا ہے. اقبال کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ بڑی بڑی چیزوں سے سلپ کر کے اپنی کہانی آگے لے جاتے ہیں. وہ چاہتے تو کہیں کوئی بہت رومانٹک سا ماحول بنا سکتے, نہیں کیا انہوں نے. ایک بالکل فطری سا کردار, ایک مرد جیسے دیکھتا ہے دنیا کو, اقبال نے اس طرح سے اس کردار کو بیان کیا. تو یہ میرے لیے وہ ایک اچھی تھی پوائنٹ کہ اچھا ایشیا میں 3-4 مرد ہیں, ان میں اقبال خورشید کا شمار ہونے لگا ہے. اچھا اسلوب لکھنے والے, جہاں پتہ لگتا ہے کہ ایک مردانہ اسلوب ہے. فرحان, جنگجو کو دیکھا آپ نے, جنگجو کے اندر ایک ریونج کا ایلیمنٹ بھی تو آ سکتا تھا. آخر جو مرد تھا وہ اس کا رقیب بھی تو ثابت ہوا, وہ بدلہ بھی تو لے سکتا تھا. تو صلہ رحمی جو تھی آپ جنگجو کے اندر, ایک وہ جس کے لیے وہ خود لکھتا ہے کہ وہ عقیدت میں تھے اور ہم عقیدے میں تھے. یعنی اب ان کا عقیدہ تو جان لینے کا تھا, یہ جان کو بخش دینے والا عقیدہ جنگجو کے اندر. صلہ رحمی وہ چاہتا تو لے سکتا تھا, محرومیاں اس کے پاس تھیں. ایک دور دراز علاقے سے وہ ایک بہت بڑے شہر کے اندر آیا تھا, ایک بہت خوبصورت لڑکی سے اس کی انٹریکشن ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں بھی گلدستہ تھا جبکہ مرد کے ہاتھ میں تو صرف پھول تھا. یہ وہ پہلو تھا جس کی جانب ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی. اس کے دوران اقبال خورشید کی کہانیوں کے کلائمیکس کی بات ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں اس کہانی میں بار بار اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کہیں آپ بہت اوپر چلے جاتے ہیں تجسس کی کہ مینارے کی بلندی پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ نیچے جاتے ہیں. گویا آپ کا دل جو ہے مسلسل دھڑکن کا شکار رہتا ہے کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوگا. ظاہر یہ جو ایک مسلسل سسپینس اقبال نے رکھا ہے, یہ ایک بڑی کامیاب اپروچ ہے کہانی کی. بالکل اس کہانی کے اندر پیچیدگی کا لفظ میں استعمال کروں گا, لیکن یہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے. پیچیدگی ایسے ہے کہ ایک طرف دو نظریے بھی ہیں. مطلب یہ کہ ایک جنگجو ہے, وہ اپنے کچھ آدرشوں کی یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے بھی اس میدان میں آ چکا ہے. ساتھ ساتھ ان کا اپنا رقیب کا تعلق بھی ہے کہ وہ مریم جو کریکٹر ہے, اس کریکٹر کے کو یہ بھی چاہتا تھا, اور اس کا اس کے ساتھ جو مرد تھا اس کا اس کے ساتھ رابطہ بنا, اور اس کے بعد ان کا شادی ہو گئی. تو یہ رقابت کے جذبات تھے. میرے لیے حیران کن بات یہ ہے اس کہانی کے اندر کہ ہمارے ہاں عموماً روایت یہ ہے کہ رقابت کے جذبات میں جو دشمنی ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ غالب ہوتی ہے, لیکن اقبال نے اس کہانی کی جو فضا بنائی, اس فضا میں جو بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہی غالب رہی ہے. رقابت کے جذبات ضرور رہے ہیں لیکن اس کا انسان نہیں مرا. مثال کے طور پر اس کہانی میں 2-3 جگہوں پہ میں نے جنگجو کی جو باتیں دیکھی, مطلب یہ کہ اقبال یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کہانی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز میں ان کا جو جرنلسٹک وزڈم ہے اس نے بھی ان کا ساتھ دیا, چونکہ یہ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں اور ان علاقوں میں جو شورش زدہ جنگ زدہ تھے ان کی بہت بڑی آبادی ان کہانیوں کے ساتھ, ادھوری یا پوری کہانیوں کے ساتھ اس شہر میں جا کے آباد ہوئی تھی ان جنگ کے ایام میں. تو ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی کہانیاں ایسی تھیں. اب جنگجو کو دیکھیں, جنگجو کیا کہتا ہے, مطلب ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ مقصد جس کا حصول ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں تھا, یہ طویل جنگ تھی جس میں ہمارا کام فقط لڑنا تھا ایک ایسے دشمن سے جو آسمانوں سے حملہ کرتا ہے. اب یہاں پہ علامت ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں استعارہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ڈرون حملے ہو رہے تھے آسمانوں سے حملہ کرنے کی, اس کی جانب اشارہ ہے.
اب آگے جنگجو ہی کہتا ہے کہ میرے اندر درد تھا اور میں ایک جنگ لڑ رہا تھا جس میں ہمیں ایسی حدیں پار کرنا پڑی جنہیں عام حالات میں شاید ہم پار نہ کرتے، کئی ایسوں کو مارنا پڑا جنہیں عام حالات میں چھوڑ دیتے، ایسے مقامات پر حملے کرنے پڑے جہاں عام حالات میں ہم سر جھکائے داخل ہوتے، یا سر جھکائے داخل نہ بھی ہوتے تو کم از کم انہیں ڈھانے کی سعی نہ کرتے، مگر ایسا ہی ہوا کہ یہی لکھا گیا تھا۔ اب اس کہانی میں جو بنیادی چیز میں سمجھ سکتا ہوں، جو اس کا تھیم، میری ہر ریڈر کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ہر پڑھنے والے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال اگر اس عرصے میں اس عرصے میں ہوئے واقعات پر کھیلنا چاہتے ایک پروپیگنڈسٹ کے طور پہ، جیسا کہ یہ بات ادب میں چلتی رہتی ہے کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے پروپیگنڈا یا جو بھی ہوتا ہے، اگر اقبال پروپیگنڈسٹ کے طور پر، جیسے ہمارے ہاں 9/11 کے بعد این جی او ٹیک دوسرے تیسرے مختلف طرح کا پروپیگنڈا ہر طرح کا ہوتا رہا، اب اقبال دہشت گرد جو ہے اس کو انتہائی اس انداز میں بیان کر سکتے تھے، پیش کر سکتے تھے جس انداز میں مارکیٹ کی 9/11 کے بعد ڈیمانڈ تھی، اور اب اقبال نے یہ کام نہیں کیا۔ اقبال نے خود اپنی جرنلسٹک انفارمیشن ہونے کے باوجود اس چیز کو غالب رکھا ہے اس کہانی کے اندر کہ ان سب تینوں کردار جو ہیں، ایک خاتون ہے جو ہجر کے کرب سے گزر رہی ہے، اور اس کی کوکھ کے اندر اس مرد کا بچہ ہے جو اس وقت بغیر کسی ناکردہ جرم کی سزا میں اسے پکڑا گیا ہے، لڑائی ریاست کی اور یا اس گروہ کی ہے، لیکن جگہ جگہ جب بار بار وہ خود کلامی کرتا ہے جنگجو، تو اس کے اندر کا جو انسان آتا ہے، سامنے آتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے چہرہ جنگ ہے کہ جس کا مقصد مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میرا جو پیچھے کئی جگہ اقبال نے اس کہانی میں ذکر کیا کہ وہ اپنے گاؤں کا ذکر کرتا ہے، اپنے اس وقت کا ذکر کرتا ہے جس میں وہ تعلیم حاصل کرتا تھا، بالکل ایک نارمل آدمی تھا، لیکن جب آسمانی پہ آئے، انہوں نے بمباری کی، یا جو بھی ہوا معاملات، اس کے بعد اس کے اندر ایک ریئیکشن آیا، وہ ایسے گروہ میں چلا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ناموں کا ذکر چلا تھا، ابو داؤد یا ابو فلان، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک جرنلسٹک وزڈم اور جرنلسٹک انفارمیشن بھی ہے، بالکل اسی طرح کے نام جنہیں ہم انہیں کنیتیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے اصلی نام کچھ ہوتے ہیں، انہیں کوڈ نیم وہاں پہ کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے ساتھ بھی اسی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد بطور ریڈر میرے دل میں ایسی نفرت کسی بھی کریکٹر کے بارے میں پیدا نہیں ہوئی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جنگجو کے اندر بھی مجھے ایک ایسا انسان کہیں کہیں نظر آیا جو بار بار جاگ جاتا ہے، مطلب ایک مکالمے کے اندر اقبال اور وہ جو جنگجو ہے، وہ مرد جو قید میں ہے اور جو جنگجو اس کی رکھوالی پہ ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ شروع میں جب کہانی کے وقت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ دوسرا جو جنگجو تھا اگرچہ آزاد تھا مگر اپنے ماضی میں بندھا ہوا تھا، اور ایک احساس جسے تذبذب کہا جا سکتا ہے اس میں پھنکارتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے بالکل چپ، مگر وہ زیادہ دیر خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ تو ہیومن ایلیمنٹ جو تھا نا، وہ ان تینوں کریکٹرز میں تھا، خاتون میں تو ہونا ہی تھا، ظاہر ہے وہ ایک کرب میں ہجر میں اور گزر رہی ہے اور اس وقت میں اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ جو دو کریکٹر وہاں تھے انہوں نے بھی اس انداز میں آپس میں مکالمے کیے، بیچ میں ایک دو خطوط بھی لکھے گئے جو کبھی بھی پوسٹ نہیں کیے جا سکے تھے، ان سب کے اندر ہمیں انسانیت، ہیومینٹی نظر آتی ہے، پروپیگنڈا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اقبال نے ہر ایک کی وہ مجبوری بیان کرنے کی اس کہانی میں کوشش کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس بے چہرہ جنگ کا رزق بن رہا ہے یا اس بے چہرہ جنگ کا ایک مہرہ بن رہا ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ رہا ہے۔ جی فرحان صاحب، ایک کردار ہے علی کا، علی نے بہت ساتھ مریم کا، جب احمد جو ہے وہ قید میں تھا، آپ سمجھتے نہیں کہ علی تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹڈ رہا، علی اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو سکا سٹوری میں، کیونکہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، باہر جو ہے موسم خراب ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ ان کے لیے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے، فرخندہ کو بھی لے کے جاتا ہے اس کے پاس، تو علی کو آپ سمجھتے نہیں کہ علی کو تھوڑا زیادہ ڈسکرائب ہونا چاہیے تھا، ان کی اس مشکلات کو، جس طرح وہ مریم کی مدد کرتا ہے اور جن حالات میں کرتا ہے؟ اب جی مطلب یہ میں آپ جی مجھ سے کہا تھا آپ نے؟ جی میں نے آپ سے بات کی ہے رانا آصف صاحب۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے ایک بات سے کئی مرتبہ اس پہ بات بھی کی کہ جو علی کا کردار ہے، اچھا اگر آپ نے کہیں غور کیا ہو تو اقبال جو ہے نا وہ کرداروں کے معاملے میں بڑے، اگر میں اس کو نام دینے کی کوشش کروں، اصطلاح تو مجھے اتنی نہیں ہے اندازہ، بڑا تقدیری سا رویہ ہے ان کا کریکٹرز کے بارے میں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جیسے بیان کی گئی ہے اس کردار کو اسی تناظر میں رکھا اور دیکھا جائے گا، اور اس کردار کو اس بات پہ قناعت کرنی ہوگی کہ مجھے یہیں بیان کیا جائے، کیونکہ
اس میں کئی کردار ہیں. یعنی علی کا کردار تو آپ نے بہت واضح مثال دی سامنے کی. اس میں یعنی ایون بہت سے کردار اس طرف بھی ہیں. یہ آپ اگر تھوڑا سا ریوائنڈ بیک کریں تو ایک جنگجو کے دو ساتھی ہیں, ان کے کردار بھی بڑے دلچسپ ہو سکتے تھے. ایک عرب کردار ہے, ایک چیچن کردار, ایک چیچن جو ایک اسکیمو کی نظم پڑھتا ہے, افریقہ کے کردار ہیں, ازبک کردار ہیں. مطلب کرداروں کی تو ایک بہت ایسی طویل فہرست. اچھا ناموں کی جہاں بات کی تھی اقبال سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ بچے کا نام یوشا کیوں رکھا تھا. یہ نام اتنی سادگی سے نہیں رکھا گیا, وہ اقبال کو بتانا پڑے گا. تو یہ کردار تو اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو آپ کو عرض کرتا ہے کہ اسی بات, اسی لیے شاید ایک دفعہ ہم نے اس پہ کہیں بات بھی کی تھی ڈسکشن میں, بات ہم اس نتیجے پہنچے تھے کہ اقبال کے یہ ناول بنی طور پہ ایک بہت بڑے ناول کی تلخیص بھی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں. یعنی آپ کو بار بار, آپ جب اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو مزید پھیلایا جانا چاہیے تھا. کیوں ہمارے ذہن میں یہ بار بار بات آتی ہے؟ دیکھیں شاعری کے اندر ہم کہتے ہیں کہ شاعری کی دو مراحل ہوتے ہیں. اچھا شاعر جو ہوتا ہے, بڑا جو اپنے عہد کا اچھا شاعر ہوتا ہے, وہ اپنی شاعری میں امیجز بہت زیادہ دیتا ہے. لیکن اپنے عہد کا بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے شاعری میں سب سے زیادہ علامتیں اور سمبلز دے کر جاتا ہے. یعنی ہم بڑا شاعر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب سے اسٹرانگ سمبلز ہوں. ناول کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس منظر میں آپ, اچھا دیکھیں یہ بتانا تو سب, مطلب یہ بتانا تو ایک مہارت ہے, اسکل ہے کہ ایک کمرہ ہے, مطلب احمد فیل جس کمرے میں بیٹھے ہیں, مجھے اگر منظر نگاری کرنی ہو تو میں اس کو کس طرح ڈسکرائب کر دوں. لیکن اس کہانی کے اندر جو فکشن کی ایک رمزیت ہے وہ پیدا کرنا ہی تو اصل میں اس منظر کو بھی ایک علامت بنانے دی ہے. اقبال نے یہ کام بہت کئی جگہ پہ بار بار کیا ہے, اور اسی لیے ہمیں کئی جگہوں پہ محسوس ہوتا ہے کہ اس منظر کو مزید پھیلنا چاہیے تھا, اس کردار کو مزید واضح ہونا چاہیے, مزید اس کے اوپر ایلیبریٹ ہونا چاہیے تھا. اور آخر میں کئی مرتبہ تو ہم تنگ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کوئی فلم ہی بن جائے تو شاید ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے. اگر اس ناولٹ پہ کوئی فلم بن جائے تو ہماری یہ جو ارج ہے یہ فیل ہو جائے. باقی مجھے رابعہ نے جو بات کی وہ مجھے اس بہت دلچسپی محسوس ہوئی, وہ بہت کمال کا کمپلیمنٹ ہے. وہ یوسف صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے غیر جذباتی خواتین اور جذباتی مردوں سے انتہائی چڑ ہے. تو مسئلہ یہ کہ اقبال نے اپنی پوری کہانی میں جو رویہ اختیار کیا, رویہ کا لفظ مطلب جو انہوں نے ایٹیٹیوڈ رہا ان کا کہانی لکھتے ہوئے, تو اب میرے ساتھ گفتگو ہم سم اپ بھی کر رہے ہیں تو میں بس اس کو اپنے کنکلوڈنگ کامنٹ کے طور پہ کہنا چاہوں گا. میں نے ایک دفعہ اقبال کو نا ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے شاعر تھے, بڑے غزل کے رسا چوپائی صاحب, ان کی ایک نظم میں نے اقبال کو بھیجی بھی تھی کہ اقبال بھائی یہ کہانی لکھتے لکھتے تم نے وہی کیا جو رسا بھائی نے لکھا تھا. کہانی کا ان کی نظم کا عنوان تھا دعا گو, داستان گو, اور اس کے صرف 2 مصرے ہیں نظم کے کہ پھر یوں ہوا کہ میں برگد کے درخت میں تبدیل ہو گیا. تو اقبال نے کہانی لکھتے لکھتے اصل میں وہ خود ایک ایسا برگد کا درخت بن گئے ہمارے لیے جس کے نیچے بیٹھ کر ہم کوئی کہانی پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن وہ خود اس کہانی میں نہیں ہے. فاروقی صاحب نے بھی اس میں یہ بات لکھی کہ اس میں سب سے بڑی اس آج کے عہد میں آمنہ آپ کی بات زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں, رابعہ بتا سکتی ہیں, آپ لوگ خود جو فکشن لکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس ایسے موضوع پہ, اس ہاٹ کیک موضوع, یعنی ایسا موضوع جو ہاٹ کیک ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہمارے یہاں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ اس کو سیلیبل بھی بنایا. اس موضوع کے اوپر لکھتے ہوئے اقبال نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی رائے کو یا اپنے نقطہ نظر کو یہ کہ نہ صرف یہ کہ واضح نہیں ہونے دیا, وہ تو ایک بات تھی کہ آپ واضح نہ ہونے دیتے, لیکن اس کو ویگ بھی نہیں ہونے دیا, اس کو موہوم اور مبہم بھی نہیں ہونے دیا, بلکہ آپ کے سامنے وہ کردار ایسے لا کر رکھ دیے. یعنی اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے نا, کسی ڈائریکٹر کا, کسی لکھنے والے کا اس سے بڑا کمال کیا ہوگا کہ وہ کردار جو میرے اور آپ کی دانش میں قابل نفرت ہونے چاہیے, ہم ان سے نفرت کرنے پر مجبور نہ ہو, یا ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہو کہ ہم ان سے نفرت نہیں کر پا رہے. تو اس اعتبار پہ یہ اقبال کا ایسا اسٹل, لیکن ایک قاری کے طور پہ, جس طرح آپ نے علی کی بات کی, یہ مطالبہ اقبال سے کئی جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایک ناول کا ابتدائیہ ہے یا ایک ناول کی تلخیص ہے. تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اقبال شاید کوئی ایسا موضوع ایسی کچھ مزید کوئی ایسی کہانیاں لے کر آئیں
جس میں تکون کی چوتھی جہت یا گرد کا طوفان کے اندر وہ بہت سے کردار مطلب دوسرے والے ناول پہ بھی وقت ہمارے بعد میں جس میں مشتاق گھوڑے کا کردار ہے وہ بھی ایسا ہی کردار ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک الگ پوری کہانی کی قابل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلی سیریز کے ناول میں کہانی جو ہے وہ علی کی کہانی سے شروع ہو, یہ بھی ممکن ہے. اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی فیوریٹ لائن جو سینز ہیں نا آپ سب وہ ریسائٹ ضرور کیجئے گا جو اس ناول میں ہیں. اقبال خورشید صاحب آپ سے ایک اہم بات کہ is there anything particularly challenging for you in writing this novel? سوری معذرت چاہتا ہوں, دوبارہ سے اپنا سوال دہرائیے گا. کوئی خاص چیز, کوئی چیلنجنگ چیز تھی آپ کے لیے اس ناول کو لکھنے میں؟ کوئی ایسا ریسرچ فیکٹر تھا, آپ کو ریسرچ کرنی پڑی, تحقیق کرنی پڑی, کوئی چیلنجنگ چیز تھی آپ کے لیے اس ناول کو لکھنے کے؟ جب مارکیز یہ کہتا تھا کہ اس کو جو منظر ہے نا, منظر سے کہانی ملتی ہے. کیلولے کی ایک دوپہر, اگر میں غلط نام نہیں دے رہا, تو اس نے ایک منظر دیکھا تھا جس میں دھوپ میں ایک ماں اور بیٹی چلتے چلے جا رہے ہیں, اجنبی قصبے سے ہیں, کسی اور قصبے سے ہیں, تو اسے وہاں سے وہ کہانی ملی. اور مارکیز کہتا تھا کہ اس کو تصویریں اپیل کرتی ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کہانی جنم لیتی ہے زمین سے, مگر جو سب سے اچھی تعریف مجھے لگی وہ یہ کہ کہانیاں جو ہیں وہ ان کتابوں سے جنم لیتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. تو اس کتاب میں یا جو کچھ میں لکھتا ہوں اس میں بہرحال بہت زیادہ اثر ہے ان چیزوں کا, ان کتابوں کا جو میں پڑھتا رہا ہوں, وہ فلمیں جو میں دیکھتا رہا ہوں, وہ لوگ جن سے میں ملتا رہا ہوں, یا وہ مناظر جو میں نے دیکھے ہیں. یقینی طور پہ اورہان پاموک اور مارکیز کے اثرات یا ان فلمز کے جو میں دیکھ چکا بہت واضح ہیں. جب بھی میں کچھ لکھنے بیٹھتا ہوں, ان سے میں دامن بچانا بھی چاہوں تو بچا نہیں سکتا. اچھا, ایک بات اس میں جذباتی وابستگی کی ہے, تو فاروقی صاحب نے اس بات کو سراہا تھا کہ اس میں لکھنے والے نے اپنا نقطہ نظر ظاہر نہیں کیا اور کوئی سائڈ نہیں لی. وہ کہ اس بات پہ کچھ دوستوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی کہ آپ نے دہشت گرد دکھانے کے بجائے ایک جنگجو دکھایا, اس کے لیے آپ نے سافٹ کارنر پیدا کیا ہے. حالانکہ اس میں بات صرف یہ ہے کہ جو نقطہ نظر میرا بطور انسان ہے یا بطور صحافی ہے یا بطور شہری ہے, اسے میں نے بطور فکشن نگار اس میں شامل نہیں کیا, گوکہ یہ بہت آسان تھا. یہ آسان تھا کہ جو دکھائی دے رہا ہے برا, اسے برا دکھایا جائے, اور جو اچھا دکھائی دے رہا ہے اسے اچھا دکھایا جائے. لیکن اس سے آپ اندر نہیں اتریں گے, آپ دیکھیں گے نہیں کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے. تو جذباتی وابستگی سے, لیکن میں نکلا کیسے اس چیز سے, اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. مطلب یہ انتخاب کس سطح پہ ہوا کہ مجھے اپنا نقطہ نظر جذباتی وابستگی نہیں رکھنی, نقطہ نظر بیان نہیں کرنا, یہ میں نہیں جانتا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سوری, کیونکہ یہ لکھا جا چکا تھا اس لیے آپ نہیں نکل سکتے. ہاں, یہ لکھا جا چکا تھا. باقی یہ کہ دوبارہ سے میں کہوں گا, کتاب, فلمیں, مناظر, تصاویر, ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں. اس کی جو طوالت کی بات کی جاتی ہے, اس کا کتاب میں شامل دوسرا ناولٹ ہے گرد کا طوفان, میرے خیال میں اسے تو بڑھایا جا سکتا ہے. اگر ابھی بھی کوئی مجھ سے ڈیمانڈ کرے تو میں اس میں ایک باب اور لکھ سکتا ہوں, 10 صفحے لکھ سکتا ہوں, 20 صفحے لکھ سکتا ہوں. تکون کی چوتھی جہد میں اب اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ کہانی جیسے آئی تھی میرے پاس, اسے میں نے ویسے ہی آگے پیش کر دیا. اگر مطالبہ ہو مجھ سے, میں خود بھی کوشش کروں تو شاید میں 3 سے 4 صفحات, 5 صفحات بڑھا سکتا ہوں. اس میں میرے پاس امکان نہیں ہے کہانی کو بڑھانے کا, کیونکہ اس کا ایک خاص اسلوب ہے جو, مطلب چاہے سے وہ خاص ہو یا عام ہو, سطحی ہو یا معیاری ہو, لیکن وہ ایک بندھی ہوئی چیز ہے, وہ اسے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے محمد حمید شاہد کا جو ناول ہے مٹی آدم کھاتی ہے, وہ بھی ایک خاص تکنیک میں لکھا ہوا ناول ہے, اس میں بھی وہ بہت زیادہ بڑھوتی نہیں کر سکتے. تو گرد کے طوفان میں تو یہ مطالبہ ہے. اچھا, اس ناول کے اندر چیلنج اور ریسرچ تو میں نے آپ سے جیسے کہا کہ مناظر آتے گئے, ٹکڑے آتے گئے, تو پھر ہم ان کو ڈگ آؤٹ بھی کرتے تھے کہ بھئی ایک خاص علاقے میں ہیں, رہن سہن کیسا ہوگا, کہیں برف ہے تو برف میں کیا ندی جمتی ہے, اور برف میں کیا کس قسم کا کوہرا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, باڑا کس قسم کا ہو سکتا ہے, ان باتوں پہ. لیکن اس میں بہت ساری باتیں ان روایات سے, ان باتوں سے, یا ان خیالات سے, واقعات سے لی گئی ہیں جو عام زندگی میں ہیں. کہ کیا اگر ایک پیگنٹ عورت ہے اور بچے کو جنم دیتے ہوئے کیا اس کے دانت گر سکتے ہیں, تو اس طرح کا ایک واقعہ میرے سامنے ہوا, تو اسے میں نے اس میں برتا. اور پھر یہ کہ ایک عورت جو پیگنٹ ہوتی ہے وہ کیسے کچھ چیزیں دیکھنا شروع کرتی ہے جو ایک عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی, جیسے دیوار پہ چلتی ہوئی چونٹیاں, یا ایک زرد تتلی, اور یہ تتلی اور چونٹیاں اور کتنے معنی رکھ سکتی ہیں. تو ایک بس یہی پوائنٹ ہے کہ تکون کی کچھ چیزیں, جیسے اس کا جو اختتامیہ ہے, میں اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے کہاں سے ملا ہوگا. شاید کسی فلم سے, شاید کسی منظر سے, شاید کسی خواب سے, اور
البتہ گرد کے طوفان میں بہت ساری چیزوں کو ہم فریم کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہیں. تو چیلنجز پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، لیکن بہت لطف اندوز ہوا تھا میں اسے لکھتے ہوئے. اور جن دوستوں نے انہیں پڑھا، ان میں رانا محمد آصف تھے. جب یہ بہت پہلے لکھا گیا تھا. ہم صحافیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایڈٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ہم ایڈٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایڈٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایڈٹ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو اور ایڈٹ کر لیتے ہیں. تو 2015 میں یہ سویرا کولاج میں شائع ہوا تھا اقبال نظیر کے پرچے میں، اور اس کے بعد یہ مسلسل ایڈٹ ہوتا رہا اور 2016 تک جو 2 ناولز مکمل ہو چکے تھے وہ 2019 میں شائع ہوئے. تو یہ ایک مسئلہ ہم صحافیوں کا ہے کہ ہم آخر تک اسے، اچھا ہو برا ہو وہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن ہم اسے بہت مانچتے رہتے ہیں. تو جب آپ اتنا ایڈٹ کریں گے تو چیزیں خود بخود سکڑتی جاتی ہیں، چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں. میں کوئی نقاد تو نہیں ہوں، مگر میں جب چیزیں پڑھتا ہوں، فکشن پڑھتا ہوں، تو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں ہر کسی کے فکشن کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عہد میں تو ہر لکھنے والے کو جو ہے نوبل انعام ملنا چاہیے. جو ہمارے یہاں حالات ہے، جبر ہے، بٹ یہ کہ کبھی کبھار میں محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑا ہمارے یہاں ایڈیٹنگ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں اصل میں پروفیشنل ایڈیٹرز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو آپ انہیں ہٹا دیں گی تب بھی کہانی کا حسن چون کا چون رہے گا. تو آپ کا سوال ضرور کچھ اور تھا، لیکن میرے پاس بہت ساری باتیں تھیں تو میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کر دی. اب ایک چیز جو ابھی تک مسنگ رہی ہے اور آمنہ اسے بہترین طور پہ اس کا جواب دے سکتی ہیں، وہ تھا کتاب کے اندر ذکر جو ازبک کہتا ہے غالباً یا افریقن کہتا ہے، موسمی تبدیلیوں کا. زرد تتلیاں. زرد تتلیوں کا. زرد تتلیاں وہ جو سرفیس پہ آتی ہیں تو وہ ان کے اندر روح باقی نہیں رہتی ہے، زمین کو بھی زرد کر دیتی ہیں. وہی زرد تتلی جانگجو کے ہاتھ میں بھی آتی ہے، جو ہاتھ کر دیتی ہے. جی آمنہ، جہاں پہ چیونٹیاں بیان کی وہاں پہ زرد تتلیاں بھی تھیں، اور تتلیاں تو زندگی کی علامت ہیں. جی، یہ میں ابھی بلکہ جو میں نے بات کرنی تھی، آپ چاہے کوئی بھی بات کرتے مگر میں نے یہی بات کرنی تھی. تو وہ یہی تھی کہ میں آخری اس کی جو لائن تھی، جنت سے اترنے والی زرد تتلیوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا. اچھا، یہ تتلیاں جو ہیں یہ فکشن میں مجھے جو نظر آئیں وہ مجھے اب مارکیز کے 100 Years of Solitude میں نظر آئیں، اور یقیناً اقبال بھائی کو بھی وہاں نظر آئی تھی. تو یہ انہوں نے ذکر بھی یہاں پہ اس میں اینڈ میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، زرد رنگ علامت، اور رنگ جو ہوتا ہے وہ ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں وہ مختلف چیزوں کی علامت مختلف رنگ ہوتے ہیں. زرد رنگ کچھ جگہوں پہ انتظار کی علامت بھی ہے، کچھ جگہوں پہ زرد رنگ جو ہے وہ خزاں کی علامت بھی ہے. تتلی زرد رنگ کی کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی بہت ساری آ جاتی ہیں آگے، جن کو بھی ہم جیسے جیسے ان علامات کو کھولتے چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جس زرد رنگ کا جس طرح سے کیا ہے، اور یہ اس میں مارکیز کے ہاں بھی جس طرح سے، یہ ایک تھوڑا سپر نیچرل اور نیچر کا ایک ٹچ ہے. اور جیسے آپ نے اس میں ذکر بھی کیا کہ وہ اس پہ ذکر کرتا ہے موسمی تبدیلیوں کا ان کا. دیکھیے، نیچر ہمارا ایک پلان، جس پلان میں یہ ناول سیٹ تھا، وہ انسان کا ایک پلان ہے جو انسان نے بنایا ہوا ہے. کیونکہ ایک کولڈ وار کے پوسٹ کولڈ وار جو ساری سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ جی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کا ایندھن مختلف لوگ بن رہے ہیں جن کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کچھ اور تھے. بنیادی طور پہ ایک جانور کی طرح جو ایک ماحول میں رہ رہا ہے، تو انسان بھی تو ایک جانور ہے، اس کے اغراض و مقاصد وہی تھے جو کسی بھی جانور کے ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑے جتھے کے، جب انسان ایک جتھے کی شکل اختیار کر گیا تو اس کے اغراض و مقاصد اور ہیں. تو اس بڑی پکچر میں ایک 3 بنیادی طور پہ، اور ابھی آپ نے نام کا بھی ذکر کیا کہ یہ نام یوشے کیوں رکھا ہے، تو جو میری اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم ہر چیز تو ادیب سے نہیں پوچھتے اور پوچھنی بھی نہیں چاہیے، اور یہ بات بالکل نہیں پوچھوں گی ان سے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بائبلیکل سٹوری ہے بنیادی طور پہ. اس میں آپ ابو داؤد کا نام دیکھیں تو ایک جگہ پہ ابو داؤد کا جب وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے وہ بانسری توڑ دی جس کی آواز سے پرندے اور جانور مست ہو جایا کرتے تھے. تو داؤد اور بانسری، پھر لہن داؤدی، اور وہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں تو یہ بائبلیکل نام ہے. مریم نام ہے، یوشے نام ہے. آپ ناموں کو دیکھیں تو وہ بائبلیکل نام ہے. تو وہ بہت ساری علامات ہیں اس کہانی میں. اور مجھے ابھی یہ جو ذکر سب کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی جب ابھی پانی مر رہا ہے تو یہی سب نے کہا کہ یہ
184 पेजेस का, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि इसको बढ़ाओ, वो इसीलिए कि उनको पता था कि वो पढ़ना पड़ जाएगा, तो अगर बड़ा होगा तो पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने शुक्र अदा किया। मेरे नजदीक ये दोनों जो है गर्द का तूफान और तिकोन की ये चौथी जहद, ये मुकम्मल है। इनको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो बात रह नहीं जाएगी। हम लोग बतौर कारी इतने सियाने हो चुके हैं कि हम इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं जो यहाँ अलामती तौर पे बयान करके छोड़ दी गई, उन अधूरे जुमलों को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम आगे की बातों को भी समझ सकते हैं। जैसे कि जर्द तितलियों का जिक्र है, तो जर्द तितलियां जन्नत से उतरी हुई जर्द तितलियां जो उसको ढांप लेती हैं। जब हमारा वो कैरेक्टर जो बीच में, इनफैक्ट मैंने उसको स्टार्ट में ये कहा था कि वो जोकर है। इनफैक्ट जोकर क्या होता है? जोकर डजंट मीन अ जेस्टर। मेरा जो मतलब था, जोकर वो होता है जो एक कैरेक्टर को, जिस तरह से ताश में होता है ना कि आप उसको कहीं भी, मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, स्क्रिप्ट की टीचर भी हूँ, तो मैं जोकर का जो किरदार जिसको कहती हूँ, जो अक्सर तीसरा कैरेक्टर होता है, तो उस तीसरे कैरेक्टर को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। वो एक फ्लूइड कैरेक्टर होता है, वो प्रोटैगनिस्ट भी नहीं होता, एंटैगनिस्ट भी नहीं होता, उसी के ऊपर हमारी कहानी का दारोमदार होता है कि ये अब क्या करेगा। तो बहुत सारी चीजें हम उसमें ले आते हैं। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर जो है, उसको जब ये ढांप लेती हैं, तो मुझे तो यूं नजर आया कि इन्होंने ये अलामत भी दी कि अभी तो तुम्हारी कहानी तो ये चल रही है ऐसे, लेकिन एक अहम तरीन फैक्टर नेचर, जन्नत, एलेजियम, स्वर्ग, ये सब चीजें हमारी नेचर के साथ और एक बड़े प्लानर के साथ हमारी अटैचमेंट को शो करती हैं। तो वहां से जब वो तितलियां आ रही हैं, तो इट मीन्स के स्टोरी हम तो ये चला रहे हैं ना कि अब खत्म हो गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और एक और सियासी नजरिए से जिंदगी को चला रहे हैं, लेकिन असल में तो दुनिया को नेचर चला रही है। उसको आप कह लीजिए कि खुदा चला रहा है, उसको हम कह लें फितरत चला रही है। तो वो नेचर इंटरवीन करती है और नेचर आके लेवल कर देती है कहानी को। जो हमने कहानी के मुख्तलिफ सिरे निकाले थे, उनको वो लेवल कर देती है, और वो फिर जैसे स्लेट पे हाथ फेर के कहानियों को खत्म कर दिया जाता है और नए सिरे से लिखा जाता है, उस तरह वो जर्द तितलियां आती हैं और वो एक बैकग्राउंड, सर्दी का बैकग्राउंड जो है वो, उसको आप गोल्ड से तशबीह दे लें, उसको आप जरदानों से तशबीह दे लें, जो जिंदगी के दोबारा चलते रहने की अलामत भी है कि वो जर्द तितलियां आती हैं। अभी पिछले दिनों अमलतास का मौसम था, तो मैं अपने फार्म पे थी, वहां पे जर्द चूंकि होते हैं अमलतास के फूल, तो मैं देख रही कि हवा चलती है तो कुछ फूल उसके साथ उड़ते हैं और फिर वो उड़ते चले जाते हैं, बजाय नीचे गिरने के वो इतनी बुलंद उड़ान उड़ते हैं और उड़ के जाके वो खिड़कियों पे और बुर्जियों पे बैठ रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं जब करीब गई तो मैंने देखा वो हजारों की तादाद में जर्द तितलियां थी। तो चूंकि वो उन्होंने कैमोफ्लाज किया होगा और वो वहां पे चली होंगी, अब उनकी भी एक प्लानिंग थी, वो एक जेरगी की प्लानिंग थी, वो वहां से जाहिर है उसका जीरा अपने पैरों में लगा के गई, आगे गई, तो उन्होंने उसको बढ़ाया जो प्लांट था। तो ये बहुत ज्यादा इसमें अलामात के तौर पे चीजें, इसीलिए इसका जो शेप है कि मुख्तसर अल्फाज में इसको बयान किया गया है, कम पेजेस में बयान किया गया है, इसका बल्क कम है। तो इनफैक्ट बल्क कम नहीं है, ये जो रीडर्स ऑब्वियसली जब लिख रहे होते हैं तो इंटेंटेड रीडर्स नहीं होते, लेकिन बहरहाल इसको जो लोग चूज करेंगे, जो इसको पढ़ेंगे, वो मुझे यूं लगता है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं काफी चीजें मेरे जहन में क्लियर होती चली गई थी कि ये इसलिए लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया। जैसे चींटी का मैंने जिक्र किया था, फिर जब उसके यहाँ बेटा होता है तो वो आप देखिए कि टेलीविजन के पीछे एक अकेली चींटी जा रही होती है, वो उनसे बिछड़ जाती है, तो वो भी एक अलामत, क्योंकि चींटी को आप देखिए ना, वो एक माशरे में रहती है, एक शहर बना के रहती है अपना, उसका जो डेन होता है या उसकी जो एक एंट हिल होती है, वो एक पूरी उनकी एक जिंदगी उसमें चल रही होती है, जैसे इंसानों के शहर चलते हैं। तो वो जो बिछड़ जाती है चींटी, उसके साथ क्या होता है, तो वो टेलीविजन के पीछे वो चींटी थी। इसी तरह ये तितलियां हैं जिनकी एक बहुत गहरी इसमें अलामत मौजूद है, और उसको हम मार्कीज के हिसाब से भी देख सकते हैं जो सुपरनेचुरल की देता है, और हम उसकी अपनी तशरीह भी निकाल सकते हैं, और उसकी तशरीह हम इकबाल साहब ने जो बयान की हुई है वो भी समझ सकते हैं। तो ये हर जगह नेचर की जो इंटरवेंशन होती है उसकी हम अपने हिसाब से एक तशरीह भी कर सकते हैं, और रीडर जब पढ़ रहा होता है चीजों को तो उसके नजदीक मुझे तो ये तवील भी लगे, खासकर गर्द का तूफान इसलिए तवील लगे कि मैं इनको पढ़ रही थी तनाजुर में आगे समंदर है, अगर आप लोगों को याद हो, इंतजार है जी, तो मैं इसको एक और नजर में देखती हूँ, मैं इसको एक और तरह से देख रही थी, क्योंकि वो कैरेक्टर्स की आधी स्टोरीज अगर यहाँ बयान की गई हैं तो आधी स्टोरीज हमने देखी भी हमने पढ़ी भी हम में से बहुत से लोग गुजरी भी हैं।
लास्ट 5 मिनट्स हमारे पास हैं इस वक्त, तो चंद गुजारिशात हैं कि एक एक लाइन, दो दो लाइन जो आप सबकी फेवरेट्स हैं वो ज़रूर आप रिसाइट कीजिएगा। मगर इससे पहले राबिया, आइसोलेशन का दौर है, खुदा ना ऐसा करे कि हम में से किसी एक को आइसोलेशन में जाना पड़े। अगर जाना पड़ा तो आप किस करैक्टर के साथ रहेंगी? आप के किस करैक्टर के साथ? राबिया से क्यों सवाल किए, मुझसे भी करो भाई, मैंने भी सवाल किया। नहीं, हम ना पहले आप जवाब दे दें। कौन सा करैक्टर होगा जिसके साथ आप रहना? पहले आप जवाब दें। नहीं, पहले एक क्वेश्चन मुझे भी करने दें कि ये राबिया से ही क्यों सवाल किया है, ये अहमद, इस पे भी हम बात करेंगे बाद में। नहीं, वो जंगजू के साथ रहना चाहिए। उन्हें तन्हाई में रहना पड़ता है, ये एक हकीकत है। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने राबिया से किया, क्योंकि राबिया को तन्हाई में अक्सर रहना पड़ता है। ये क्वेश्चन। हाँ, मैं मुस्तकिल तन्हाई में हूँ, इसलिए मैं जंगजू के साथ रहना चाहूंगी। कोई सा क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा करैक्टर होगा जिसके साथ आप रहना चाहेंगी? जंगजू के साथ। जंगजू के साथ, वेरी गुड। लेकिन जी, अब मेरा जो पसंदीदा जो एक पैराग्राफ है किताब में, वो है मर्द का खत। मरियम, कितनी ही बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, कितना कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मुझे फकत एक वर्क दिया गया है और कहा गया है कि अगर मैं अपने प्यारों के नाम कोई पैगाम लिखना चाहूँ तो लिख दूँ। कितनी ही बातें और फकत एक वर्क। मैं नहीं जानता कि ये खत है, कोई वसीयत है या मरने वाले की आखिरी तहरीर। अलबत्ता एक बात जानता हूँ कि कर्ब के तवील दौरानिए में ये राहत फराहम करने वाला इकलौता अमल है, मुबहम ही सही। ये इम्कान पैदा हुआ है कि मैं अपने जज्बात तुम तक पहुँचा सकूँ, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ जिसे तुमने जन्म दिया। एक खैर ख्वाह है यहाँ, उसने इतला दी थी, बहुत अच्छा है हमारे जैसा। जंग ने उसे उलझा दिया, जंग जो उसकी नहीं मगर नुकसान उसका है। खैर, अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं, वक्त बहुत कम है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मजबूत रहते हुए हालात का मुकाबला करना होगा। हिम्मत नहीं हारना। हमेशा याद रखना कि मेरी चाहत तुम्हारा ताक़ुब करती है और मेरा साया तुम्हारे साथ है। तुम्हें हमारी निशानी को संभालना होगा, जीना होगा। दवा तो यही है कि मेरे साथ, लेकिन अगर ये हो ना सका तो मेरे बगैर। तुम्हें जीना होगा मरियम, यही इकलौता इंतखाब है। ये तकदीर के खेल हैं, नाकाबिले फ़हम हैं, नाकाबिले बयान। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, अपने आखिरी सांस तक और इसके बाद भी। अहमर जो तुम्हारा है। जी सर, मैं पता नहीं आप किससे सवाल करने वाले थे, लेकिन मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो खुद कलामी ख़त वाला जो पहलू था, इसमें मुझे कुछ मशवरे दिए थे जो इस आयत के मतलब गुरु हैं, जिन्हें हम जगत गुरु कहेंगे, जनाब सलीम रहमान साहब, और उससे मैंने उसे कुछ बेहतर किया था। और मैंने जैसे कहा कि एतराफ़ ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं बहुत ही एक नया लिखने वाला हूँ और ख़ुद को नहीं समझता कि अभी सतह पे हैं। जब ऐसे आयत में हमने इंतज़ार साहब को देखा है, आप देखिए इंतज़ार साहब को हमने चलते हुए देखा है कॉन्फ्रेंसेस में, हमने अब्दुल्ला हुसैन से बात की है, हमने असद मोहम्मद खान अभी हयात है, हमने हसन मंजर को देखा है, हमने तारड़ साहब को देखा है। मतलब हम शम्सुर रहमान फारूकी इस वक्त मौजूद हैं, शमीम हनफी इस वक्त मौजूद हैं, तो हम कहीं नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना होना मुझे ये हौसला देता है कि मैं चीज़ों को ज़रूर एतराफ़ करूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो किताबें, वो मनाजिर, वो फिल्में जो मैंने देखी, जिन्होंने हमेशा मेरे फिक्शन पे असर किया, और राना मोहम्मद आसिफ से मेरा एक पुराना ताल्लुक है और ये शुरू से चीज़ों को देखते रहे मेरे बाकी अफसाने या चीज़ें, उन पे भी उन तख्लीकात का असर है। बाइबल का जो जिक्र है वो बार बार आता है, चूँकि उस किताब को मैंने बहुत ही तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ने की कोशिश की, तो उससे असर भी लिया। और बुद्धा को जब हम तस्वुर में लाते थे, ख्याल बांधते थे, तो हम उसे जर्द कलर के लिबादे में, चुगे में देखते थे। तो जर्द रंग से भी एक इस तरह का ताल्लुक है, या कृष्ण को या राम को भी हमने हमेशा जर्द रंग के ही उस लिबास में देखा।
وہ تو بعد میں جب ہم نے انڈین ٹیلی ویژن پہ رامائن دیکھی اور کیا کہتے ہیں مہابھارت دیکھی تو پتا چلا بڑا زرق برق لباس ہوتا تھا, بہت ہی مطلب بسروت تھے, لیکن ہم نے انہیں زرد رنگ میں دیکھا. اچھا یہ جو آپ نے احمد صاحب ایک خط پڑھا, تو اس خط کا جو دوسرا حصہ ہے, یعنی اب جو جنگجو ہے وہ ایک خط لکھ رہا ہے یا وہ بات کر رہا ہے, اور یہی وہ منظر ہے جس کی بالکل آخر میں وہ باہر نکلتا ہے غار کے, بس تو اس میں وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج انہوں نے اسے کاغذ دیا اپنے اہل خانہ کے نام خط لکھنے کے لیے, یہ معمول کی کارروائی ہے, ایسا کیا جاتا ہے. ایک ازبک ساتھی کے بقول قیدی کے پاس فقط دو امکانات ہوتے ہیں, یا تو رہا ہو جائے گا یا مارا جائے گا, اور دونوں ہی صورتوں میں اسے اپنے گھر والوں کو خط لکھنے کا موقع دینا چاہیے. تو یہ ایک صورت ہے تکون کی چوتھی جہد بس لکھا گیا. تکون کی چوتھی جہد کیا ہے, اس پہ بھی دوستوں نے باتیں کی. میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو سن سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جی رانا آصف صاحب, آپ کی فیوریٹ لائن کتاب سے؟ فیوریٹ میں تو ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بیان کر دیتا ہوں. قیدی نے سر جھکا لیا, اس نے کتاب المبین کے مقدس آیات دہرائیں, پیغمبر کو یاد کیا, اور وقت کے ٹھیک اس ٹکڑے میں سائی کی زبان سے الہامی کلمات ادا ہوئے اور اس نے بھی رسول کا نام لیا. وہ دونوں یکساں تھے اور یہ ایک المیہ تھا. وقت آن پہنچا, چلو ایک سایہ چلایا, الوداع دوسرے نے کہا. قیدی نے آنکھیں بند کر لیں. اس کے تخیل میں ایک حویلا تھا جو درخت تلے کھڑا تھا اور پتے گر رہے تھے. جی فرحان صاحب. یہ لائن تو بہت اچھی تھی, کس نے لکھی ہے؟ تو سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے. میں تو ایک کیفیت کا ذکر کروں گا جو ایک کلائمیکس میں کہتا ہوں نا, اس میں بار بار آیا. اس سے پہلے ایک احتجاج بھی معصومانہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. وہ یہ کہ ہم نے جو ناول پہلا اس کا ہے, یہ تکون کی چوتھی جہد, اس کا تو ہم نے ذکر کیا ہے بہت زیادہ. گرد کے طوفان پر اس طرح بات نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس پر الگ سے نشست ہونی چاہیے, اور وہ بھی اسی طرح کا بھرپور ناول ہے, وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا لائنز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک سچویشن ہے جس کے اندر وہ اسے پٹی باندھ کے لے آتے ہیں, اور اس نے چونکہ اس سے پہلے بھی سچویشن دیکھی ہوتی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پر ایسی کئی ہولناک ویڈیوز دیکھ چکا تھا جن میں مقدس کلمات کی ادائیگی کے بعد تیز دھار آلے سے قیدی کا سر قلم کیا جاتا. آگے میں سکپ کروں گا. میں نے ان آوازوں پر توجہ مرکوز کی. وہ شاید 5 آدمی تھے, بلکہ 6, اور وہ بھی ان میں موجود تھا جس نے اپنا نام ابن نصیر بتایا تھا. گو میں جانتا تھا کہ یہ اس کا اصل نام نہیں. میرے کان آوازوں پر لگے تھے اور وہ پیر میری سمت آئے. وہ شخص میرے انتہائی نزدیک کھڑا تھا اور اس کا لباس تازہ تازہ دھلا تھا. کپڑوں سے سرف کی تیز بو اٹھ رہی تھی, اور تب ایک جھٹکے سے آنکھوں کی پٹی اتار دی گئی, اور جیسے صدیوں بعد میں دیکھنے کے قابل ہوا. اور دنیا اتنی تازہ تھی کہ کئی اشیاء بے نام تھیں. ان کے تذکرے کے لیے ان کی سمت اشارہ لازم تھا. تاہم یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہی. جلد ہی میں اپنے گرد و پیش کو شناخت کرنے لگا. وہ ایک کمرہ نما غار تھا, جنگجوؤں سے بھرا جنہوں نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے. اسلحہ ہاتھوں میں تھا. دیوار پر ایک بڑا سا بینر تھا جس پر ایک جھنڈا تھا اور مقدس کلمہ لکھا تھا. سامنے ایک ویڈیو کیمرہ تھا. ایک شخص نے آگے بڑھ کر کاغذ مجھے تھما دیا. یہ وہ لمحہ تھا جو مجھ سے پہلے سینکڑوں پر بیت چکا تھا, اور اب میری باری تھی. یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ کا حصہ بننے والا تھا. جی رابعہ, آپ کی فیوریٹ لائن؟ اب میری فیوریٹ لائن تو انہوں نے پڑھ دی, جو تاریخ کا حصہ بننے والا تھا. اچھا نہیں, میں دوسرے ناولٹ سے مطلب آپ کو 2 لائن, ایک ایک کہ طاقت ہی اکلوتا قانون ہے. کیونکہ یہ کہانی بہت بڑی تھی. کہانی بہت بڑی تھی, اس کو میں وہی کور کریں, میری یہ کوشش تھی. لیکن میں خاص شہر میں شاید تھا کہ میں تکون کی چوتھی جہد سے آگے نہیں بڑھ سکا, اور کچھ وقت بھی محدود تھا, لیکن ہم نے وقت کو بھی ایکسٹینڈ کیا. جناب دوسری کہانی بھی بہت بڑی ہے. نہیں, دوسری کہانی بھی بہت بڑی ہے, اور میں امنا والی بات کروں گی کہ اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا, اسے بڑھا نہیں سکتے. جی رابعہ, آپ کے پاس 40 سیکنڈز ہیں, ہم کنکلیوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, بس میں 2 فیوریٹس لائن آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک شے کے حصول میں انہیں وقت لگا, وہ تھی صفا کی. بس ایک کیمیائی گڑبڑ تھی جسے محبت کہتے ہیں. طاقت ہی اکلوتا قانون ہے. اچھا, یہ تینوں لائنز ہیں دوسرے ناول میں سے. جی بالکل, کیونکہ پہلا ناولٹ تو آپ کو ہر وقت حصار میں لیے لگتا ہے, اس کی کس لائن کو آپ بیان کریں.
चलिए फिर इसको हम अगले प्रोग्राम तक के लिए रखते हैं कि 30 हम वो आपकी जो लाइंस जो आपने सेलेक्ट की हैं वो हम गर्द के तूफान को हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, यूं कर लेते हैं। फिलहाल आप जंगजू के साथ रहिए जी। हम ना आप बताइए आपकी फेवरेट लाइन। जी, मेरी फेवरेट लाइंस वहीं पे आ जाती हैं जहाँ से इब्तदाइया आपने जो मुझसे पहले सवाल किया था और मैंने वो टाल दिया था, वो इसीलिए टाला था। तो ये एक तिकोन थी और इस तिकोन से कुछ दूर एक शख्स खड़ा था, वो एक आम इंसान था, एक अजीम इंसान, देवताओं का सपूत। वो खुश था और रो रहा था। इस मंजर से मीलों दूर वक्त के किसी नामालूम दायरे में, वहां जहां पत्थरों में तथागत सांस लेता था, एक सूरमा की लाश पड़ी थी, एक जिंदा शख्स जो मर गया और बाकी रहा, जिसने तिकोन मुकम्मिल की, जो उसकी चौथी जिहद था, जो अलबहियत की चिंगारी था, उसके गिर्द नूर का हाला था, जो उसका कफन था, जन्नत से उतरने वाली जर्द तितलियों ने उसे ढांप। एक खास जिक्र चौथी जहद का हर किसी ने अपने अंदाज से बयान करने की कोशिश की और हर किसी कारी ने चौथी जहद को अपने तरीके से जांचा भी कि वो क्या है। किताब में जिसका जिक्र भी है, मेरी नज़र में जो चौथी जहद है वो वक्त है। वक्त जो कहानी की परवरिश करता है, जो किरदार को तरतीब देता है, जो तश्कील देता है, तकमील देता है। साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और ये मेरा वादा है कि हम अनकरीब जो है गर्द के तूफान का जिक्र भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी चैनल के साथ करें। आप मुमकिन हो तो एक लाइन मैं आपको ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, लास्ट कमेंट। मैं भी अपनी फेवरेट लाइन बता दूं। जी मेरी फेवरेट लाइन ये है जो बेदी ने कहा था कि वो खुश था अगरचे रो रहा था। बहुत शुक्रिया। वो खुश था अगर रो रहा था, मगर ये अच्छा बात है कि अब हम सब मुस्कुरा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो मुस्कुराहट। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को। खुदा हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।